سورہ اعراف میں اللہ نے پیغمبروں کے کچھ واقعات بیان کیے ہیں عبرت کے لیے، اور سورہ انفال میں جہاد سے متعلق احکامات ہیں۔ قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا۔ 8ویں پارے کے آخر میں پیغمبروں کا تذکرہ ہے، تو 9ویں پارے کے شروع میں شعیب علیہ السلام کا واقعہ۔ شعیب علیہ السلام کو اللہ نے مدین کی طرف بھیجا، اور شعیب علیہ السلام نے فرمایا اوفوا الکیل والمیزان۔ ایک تو شرک بھی وہ کرتے تھے، دوسرا تجارت میں وہ لوگ ناپ تول میں کمی کیا کرتے تھے، ڈنڈی مارتے تھے۔ آج بھی یہ برائی ہماری سوسائٹی میں بہت زیادہ ہے۔ دیکھو آپ اتنے دنوں سے درس سن رہے ہیں، یتیموں کا مال نہ کھاؤ، عورت کا مال مت کھاؤ، کمزور کا مال مت کھاؤ، کتنی آیتیں آئی ہیں نا اس سے متعلق۔ پھر شعیب علیہ السلام کا پورا واقعہ کہ وہ کسٹمر کے ساتھ 2 نمبری کرتے تھے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام میں کسی کا پیسہ آپ کے پاس آ گیا نا ناحق، یہ چھوٹا جرم نہیں ہے، یہ بہت بڑا جرم ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو قرضہ لے لیتے تھے اور قرضہ واپس ادا کیے بغیر مر جاتے تھے، ہمارے نبی ان کا جنازہ نہیں پڑھایا کرتے تھے۔ اتنا بڑا جرم ہے، اس لیے پیسوں کے معاملات میں بالکل کیسے رہو، 1 نمبر۔ بار بار میں ایک بات بیانات میں بتاتا رہتا ہوں کہ اپنے پیسوں کے معاملات کو لکھ کے رکھو ہر وقت۔ میرے پاس الحمدللہ ہر وقت میرے پیسوں کے معاملات لکھے ہوئے رہتے ہیں، اور اس کو ڈیلی اپڈیٹ کرتا رہتا ہوں میں، ڈیلی یا ایک دن چھوڑ کے۔ کیا مطلب؟ اللہ نہ کرے ابھی میری موت واقع ہو گئی تو میرے معاملات میں نا کوئی کنفیوژن نہیں ہوگی، کسی کو سب کو پتا ہوگا کتنے پیسے میں نے کہاں سے لینے ہیں اور کس کو کتنے پیسے دینے ہیں، کون سے پیسے میرے پاس کس کے رکھے ہوئے ہیں، میرے ہیں یا کسی کے ہیں، زکوٰۃ کے ہیں، صدقے کے ہیں، کس کو دینے، ایک ایک چیز الحمدللہ کلیئر رکھی ہوئی ہے۔ ایک چھوٹی سی میں آپ کو مثال دے دیتا ہوں۔ تقریباً 8-10 سال پہلے مجھے بیرون ملک جانا ہوا تو میرے پاس پراپرٹی نہیں تھی، اس وقت تھی مگر وہ ایسی نہیں تھی کہ میں اس کو شو کر سکتا، یعنی شو کرنے کا مطلب اتنی کم قیمت کی تھی وہ، اور کاغذ بھی اس کے پکے نہیں تھے۔ خیر وہ پھر ہم نے کسی کو دے دی، تو مجھے پراپرٹی چاہیے تھی، تو ہمارے ایک دوست سے میں نے ریکویسٹ کی کہ آپ اپنی پراپرٹی میرے نام کر دو بھائی، اور پھر جب ویزا لگ جائے گا تو میں واپس دے دوں گا آپ کو۔ باہر ملکوں میں یہ ہوتا ہے نا کہ ان کو یہ چاہیے ہوتا ہے نا کہ واپس آئے گا، اگر یہاں پراپرٹی ہے تو ان کو یقین ہوتا ہے کہ واپس آ جائے گا، یہاں پراپرٹی نہیں ہے تو ان کو تو خطرہ ہوتا ہے کہ بھاگی نہ جائے۔ تو میں نے تو لازمی واپس آنا تھا، اور ایسا آنا تھا کہ اگر وہ رکھنا بھی چاہتے تو بھی نہیں رہتا میں، تو میں نے تو وہاں سلپ ہونے کا کبھی سوچا ہی نہیں ہے۔ میرے پاس کینیڈا میں موقع تھا نا اپلائی کرنے کا، اور بھی اس کے بعد بھی بہت موقع ملے ہیں، لیکن میں نہیں اپلائی کرتا کیونکہ میں کہاں رہتا ہوں، پاکستان میں رہتا ہوں۔ تو پاسپورٹ لیا بھی جا سکتا ہے کسی کنٹری کا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ خیر تو میں نے اپنے دوست سے کہہ دیا یہ میرے نام کر دیں، تو انہوں نے پلاٹ میرے نام کر دیا۔ میں نے فوراً وصیت لکھی کہ یہ پلاٹ میرے نام ہے مگر میرا نہیں ہے، فوراً لکھ دی میں نے، اور اسے اپنے گوگل ڈرائیو پہ وصیت کے خانے میں ڈال دیا، اور اس کا لنک شیئر کر دیا 1-2 لوگوں کے ساتھ جو اپنے قریبی بااعتماد ہے کہ بھائی میں مر جاؤں تو یہ وصیت کا لنک آپ لوگ کھول دینا۔ تو جیسے ہی وہ کھولیں گے اس میں کیا ہوگا، بھائی یہ پراپرٹی میری نہیں ہے۔ اب جو دینے والا تھا اس کو یہ فکر نہیں تھی، اس نے تو بھائی میں نے کہا یار یہ کرنا، اس کے بھی سائن لیے اپنے بھی سائن لیے، میں نے کہا یہ آپ، وجہ اس کی یہ کہ میں نے اپنے نام کی اور اللہ نہ کرے مر گیا تو بعد میں کتنی بڑی مصیبت کھڑی ہو سکتی ہے، وارثوں کو یہ شک ہوگا پتہ نہیں ہمارے ابا نے خریدی ہوگی، اپنے نام بھی کرا لی، کتنی بڑی مصیبت کھڑی ہوگی یا نہیں ہوگی۔ اس لیے پیسوں کے معاملے میں بالکل کیسے رہو، 1 نمبر، ایک ایک چیز لکھی ہوئی ہونی چاہیے۔ کون سی چیز، گھر کے سامان کے بارے میں نے وصیت لکھی ہوئی ہے کہ جس گھر میں جس کا جو بھی سامان ہے، فرنیچر جتنا، فریج چولہے مولے سب کی ملکیت اسی زوجہ کی ہے، اس میں وراثت جاری نہیں ہوگی، یہ لکھا ہوا ہے، ورنہ مرنے کے بعد ہو سکتا ہے بھائی اتنا گھر کا سامان ہے، اس کا مالک کون ہے، وراثت نہ بھائی نہ، جس گھر میں جو سامان ہے میں اس گھر والوں کو اس کا مالک بنا چکا ہوں۔
یہاں تک کہ جو مسجد میں جو ابھی مسجد والوں نے مجھے گھر دیا بس مجھے پنکھے لگے ہوئے ہیں, اس کی بھی وصیت لکھی ہوئی ہے کہ یہ پنکھے میرے نہیں ہیں, یہ مسجد کے ہیں. آپ کیا سوچتے پنکھوں میں کیا پھڈا ہوتا ہے؟ بھائی ہونے کو سب کچھ ہو سکتا ہے. معاملات کیا ہونے چاہیے؟ کلیئر. اور بتا دوں آپ, ڈیجیٹل لاک لگے ہوئے میرے گھر میں, اس میں لکھا ہوا ہے کہ یہ لاک میری ملکیت میں نہیں ہے, یہ کس کی ملکیت میں ہے؟ مسجد کی ملکیت میں. ان میں وراثت جاری نہیں ہوگی. اور دوسرے گھروں میں جو لاک لگے ہوئے ہیں ان کے بارے میں لکھا ہے وہ میری ملکیت میں ہے, وہ مسجد کی ملکیت میں. ورنہ لوگ کیا کر رہے ہوتے ہیں, اٹھا کے لاک لگا دو, بس کوئی پوچھنے والا نہیں ہے بھائی یہ کیا, کس کے پیسے خرچ ہو رہے ہیں اس پہ, اس کی ریپیئرنگ کس کے ذمہ ہے, کیا ہے یہ. اے سی کے بارے میں لکھا ہوا ہے جس گھر میں ایک اے سی ہے وہ میرا ہے, سوری وہ گھر والوں کا, گھر والے اس کے مالک ہیں. اگر کسی گھر سے 2 اے سی نکلے جو ابھی تک ہے نہیں, لیکن نیت یہ کی بھی, اگر کسی گھر میں دوسرا اے سی لگ گیا تو اس میں وراثت جاری ہوگی. جو ایک اے سی اگر کسی گھر میں ہے تو وہ گھر والے اس کے مالک ہیں. میں شو مارنے کے لیے آپ کو مثالیں نہیں دے رہا, آپ کو پریکٹس کروا رہا ہوں کہ اس طرح سے اپنی تمام چیزوں کو بولو لکھنا پڑے گا آپ کو کہ کون سی چیز کس کی ہے. ایک دم مرو تو بالکل 2-2-4 کی طرح معاملات کیا ہو, کلیئر ہوں. تو ایسے کرنا چاہیے معاملات. یہ قرآن سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایک گھر کا میں نے ایڈوانس لیا تھا, کتنے سال ہو گئے, 20 سال سے بھی زیادہ ہو گئے, 30 سال پہلے ایڈوانس لیا تھا. جامعۃ الرشید نے مجھے دیا تھا ایڈوانس گھر کرائے پہ لینے کے لیے. اس وقت جامعہ ہمیں کرائے پہ گھر دیتا تھا کہ آپ لے لو. تو وہ ایڈوانس میں نے جمع کرایا ہوا ہے. اس کے بارے میں بھول گیا کہ وہ میرے ہیں, یعنی میں جامعہ کو واپس کر چکا ہوں یا میرے ہیں. تو میں نے کہا یار یہ جامعہ کے کھاتے میں ہی ڈال دو, 1/3 سے کم تو ہوتی. میں نے کہا بھائی اس گھر سے جو ایڈوانس میرے مرنے کے بعد واپس آئے گا وہ کس کی امانت ہے, یعنی جس چیز میں بھول رہے ہیں تو وہ پھر ڈال دو نا, ادارے میں ڈال دو نا. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. آج کل دینداروں کے معاملات بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے, کچھ نہیں پتا ہوتا, اتنے پیسوں کی دھاندلیاں ہوتی ہیں, مرنے کے بعد جو جھگڑے ہوتے ہیں, لڑائیاں ہوتی ہیں. مہر کے بارے میں ایک چیز لکھی ہوئی ہے, فرنیچر کے بارے میں, ہر چیز کے بارے میں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو یہی سمجھایا تھا کہ پیسوں کے معاملات میں تم کلیئر نہیں ہو. تو قوم کیا کہنے لگی, وانظروا واذکروا اذ کنتم قلیلا فکثرکم. دیکھو شرک سے بھی شعیب علیہ السلام نے منع کیا, اور پیسوں کے معاملات میں گڑبڑ کرنے سے بھی منع کیا کہ دبا کے بیٹھ جاتے ہو پیسے, ناپ تول میں کمی کرتے ہو, دوسرے کو حق دینے کی باری آتی ہے گڑبڑ کرتے ہو اس میں. اس عمل پہ لانے کے لیے شعیب علیہ السلام نے ملکی قوانین کا ریفرنس نہیں دیا ہے کہ دیکھو یہ اللیگل ہے. جو سیکولر لبرل لوگ ہوتے ہیں نا, وہ ملک کے قانون کو حرف آخر سمجھتے ہیں. بھائی قانون یہ کہتا ہے, قانون کی کتاب کے صفحہ نمبر فلاں پہ یہ لکھا ہوا ہے. اور ملکی قوانین میں اتنی پاور نہیں ہوتی کہ وہ آپ کو موٹیویٹ کرے, کیونکہ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے قانون بنانے والے 1 نمبر کے 2 نمبر ہوتے ہیں. تو لوگ کہتے ہیں ان کمبختوں نے ہمارے لیے ایمانداری کے قوانین بنا دیے اور خود بے ایمانی کر کے وہاں تک پہنچے ہوئے ہیں. یہ بھائی آپ کے لیے کوئی قانون بنا رہا ہو, بنانے والا خود قانون توڑ رہا ہو, تو آپ اس قانون کو فالو کرو گے؟ لوگ کہتے ہیں ابے جاؤ, یہ تو ان کے اپنے ہیں, اپنے لیے نہیں ہمارے لیے. یہ بھی گڑبڑ ہوتی ہے. اور بعض دفعہ قانون بنانے والے نیک پرہیزگار ہوتے ہیں, لیکن نیچے لوگوں کو کوئی خوف نہیں ہوتا, ان کا رائے کا اختلاف بھی ہو سکتا ہے کہ یہ قانون غلط ہے. بعض دفعہ وہ سمجھتے ہیں کہ صحیح ہے قانون, لیکن اس پہ پکڑے گا کون ان کو؟ پولیس کو رشوت دی جا سکتی ہے. یہ جو بڑے بڑے ملک ہیں نا جن میں سمجھا جاتا ہے بڑے ایماندار, یہ یہاں سے لگتے ہیں بڑے ایماندار. جب آپ رہو گے سب کچھ مارکیٹ میں چل رہا ہوتا ہے. ہاں کچھ میں کم بدماشی ہیں, کچھ میں زیادہ بدماشی ہیں. تو اس لیے شعیب علیہ السلام نے ملک کی قوانین کا حوالہ نہیں دیا بلکہ اللہ کا حوالہ دیا اور اللہ کی نعمتیں گنوائیں. وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا. دیکھو ایک جگہ شعیب علیہ السلام نے فرمایا انی اراکم بخیر, میں تمہیں دیکھتا ہوں کہ اللہ نے تمہیں خوشحالی میں رکھا ہوا ہے. تو اس کی نعمتوں کا شکر یہ ہے کہ اس نے حکم دیا کہ کسٹمر کے ساتھ 2 نمبری مت کرو, اس کا حکم ہے. تو تاجر کو جو ایمانداری کا حکم ہے نا وہ ملکی قوانین کی وجہ سے بھی ہوگا, لیکن اصل میں یہ پہلے یہ کس کا قانون ہے؟ اللہ کا. آپ اگر اللہ کی نعمتوں کے ناشکرے ہو تو پھر آپ کسٹمر کے ساتھ دھوکہ کرو گے. آپ
تو اس لیے انہوں نے فرمایا وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا فَكَثَّرَكُمْ، دیکھو تم تھوڑے تھے، اللہ نے تمہیں تعداد میں بڑھا دیا، یعنی نسل تمہاری اللہ نے بہت بڑھائی ہے. تو یہ بھی اللہ کا تم پر احسان ہے. اس احسان کا تقاضا یہ ہے کہ شرک بھی مت کرو اور دھوکہ بھی مت دو لوگوں کو. تو وہ قوم کیا کہنے لگی؟ قال الملأ الذين استكبروا من قومه، جو متکبر لوگ تھے نا، پیسے والے، ذرا اونچے طبقے کے لوگ، سب سے زیادہ ان کے مفاد پہ زد پڑتی ہے. اچھا عجیب بات ہے، کرپشن کا ریشو جو زیادہ پیسے والے ہیں ان میں زیادہ ہے، غریبوں میں کم ہے. حالانکہ غریبوں میں زیادہ ہونے چاہیے، کیا خیال ہے، لیکن پیسے والوں میں زیادہ ہے. وجہ اس کی یہی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر انسان کو سونے سے بھرے ہوئے دو وادی دے دی جائیں تو وہ چاہے گا کہ اس جیسی ایک اور وادی مل جائے. تو مالدار کے دل میں دولت کی ہوس یہ غریب آدمی سے زیادہ ہوتی ہے. ہمارے حضرت اس کی ایک لاجک بیان کیا کرتے تھے، فرماتے تھے دیکھو جو جس چیز کے ساتھ رہتا ہے اسے اس سے محبت ہو جاتی ہے، جو رہتا ہی نہیں ہے تو محبت کہاں سے ہوگی. تو مالدار نے دولت کا نشہ اور مزہ دیکھا ہے، اس لیے اس کو دولت سے محبت، اس محبت میں وہ حلال حرام کی فکر چھوڑ دیتا ہے. غریب نے دولت کا مزہ دیکھا ہی نہیں ہے، اس نے کبھی ایئر کنڈیشن کے جھونکے بولو دیکھے نہیں، اس نے ہمیشہ رکشوں کے دھکے کھائے ہیں، لینڈ کروزر میں کبھی کسی نے بٹھا لیا یہاں سے وہاں تک تو چلا گیا، ورنہ چلانے کا مزہ اس کو نہیں آیا. وہ ایسے بستروں پہ سوتا ہے جس کو منجی کہتے ہیں، اس میں نیچے سے بھی ہوا لگتی ہے اور اوپر سے بھی ہوا لگتی ہے، وغیرہ وغیرہ. خیر، تو اب وہ قوم کیا کہنے لگی، شعیب علیہ السلام کی قوم. یہ بہت اہم موضوع ہے، اللہ کرے سمجھ میں آ جائے. دیکھو اس قوم کو شعیب علیہ السلام سے اختلاف کس بات پہ ہوا؟ دوسرے مقام پہ قرآن میں آتا ہے اصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء. اس سے پتہ چلتا ہے اس آیت سے کہ شعیب علیہ السلام نماز بھی پڑھتے تھے، روزے بھی رکھتے تھے، عبادت بھی کرتے تھے، لیکن ان کی قوم کو نہ ان کے روزے پہ اعتراض، نہ ان کی عبادت پہ، نہ ان کی نماز پہ. مذہبی لوگوں کے نماز روزے پر کسی کو اعتراض نہیں ہوتا، کہتے ہیں پڑھو بھائی اچھی بات ہے، بلکہ خود جن چڑیل بھوت بھگانے کے لیے نمازیوں کے پاس جائیں گے، مولوی صاحب ہمارے لیے بھی دعا کر دیں، نماز پڑھ رہے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ. لیکن لوگوں کو مولویوں پہ جو اعتراض ہوتا ہے نا، وہ ان کی نمازوں پہ نہیں ہوتا، اعتراض ان کے فتووں پہ ہوتا ہے. یہ انٹرفیئر کیوں کر رہے ہیں ہماری لائف میں، یہ کیوں بتا رہے ہیں کہ بھابھی کا دیور سے پردہ فرض ہے، یہ تو ہمارے فیملی سسٹم کو ڈسٹرائے کر رہے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ بہن سالی جو ہے وہ بہنوئی کے سامنے نہیں آ سکتی. ان باتوں پہ لوگوں کو کیا ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے. نماز پڑھتے رہو، زکوٰۃ بھی سال میں ایک دفعہ ہوتی ہے نا تھوڑی سی. تو شعیب علیہ السلام کی قوم کیا کہتی ہے، آپ کی نماز آپ کو یہ ترغیب دے رہی ہے کہ ہم اپنے مال میں جیسے چاہیں خرچ نہ کریں، بلکہ آپ سے پوچھیں کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ آج علماء بتاتے ہیں نا یہ سود ہے، یہ سودی بینک کی جاب حرام ہے، یہ انشورنس حرام ہے، یہ فلانا حرام. تو لوگ بھی کہتے ہیں یار ان مولویوں نے دین کو بہت مشکل بنا دیا. بھائی اسلام کامل دین ہے، وہ آپ کے مالی معاملات میں بھی دخل اندازی دے گا، وہ آپ کے گھریلو معاملات میں بھی. اللہ کے جب بندے ہیں تو پورے بندے ہیں یا تھوڑے سے بندے ہیں؟ تو پورے بندے ہیں. تو ہر چیز میں کس کے حکم کو زندہ کرنا ہے؟ اللہ کے حکم کو. فقہا نے جو عبادات کے باب میں جتنے بڑے احکام لکھے ہیں نا، خرید و فروخت کے حکام بھی اتنے ہی بڑے لکھے ہیں، ملک چلانے کے حکام، کتاب القضاء، کتاب الحدود، کتاب القصاص، سب حکام ہیں فقہ کی کتابوں میں. ہر چیز میں شریعت کو زندہ کرنا ہے. تو قوم جواب میں کہنے لگی لَنُخْرِجَنَّكَ یا شعیب. شعیب علیہ السلام تو سمجھاتے رہے. دیکھو دعوت کی دو قسمیں ہیں. ایک دعوت وہ ہے جو عوام کے لیے دعوت کا کام اللہ نے واجب قرار دیا ہے، اس میں حکم یہ ہے. اچھا جہاد بھی اسی میں آتا ہے، خوب سمجھ لو. دعوت یہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَن رَأَىٰ مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ. ہم میں سے کوئی بھی شخص کوئی گناہ دیکھے تو اسے اپنے ہاتھ سے بدل ڈالے. یہاں تک سمجھ میں آ گئی بات؟ یہ تبلیغ مجھ میں اور آپ پہ سب پہ کیا ہے؟ منہ سے بول لو نا جلدی سے، فرض ہے. آگے آپ نے فرمایا فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ، اگر اس کی استطاعت نہ ہو، فَبِلِسَانِهِ، تو ہاتھ سے نہ بدلے بلکہ کس سے بدلے؟ پھر زبان سے. منع کرے یہ غلط. فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ، اگر زبان سے بدلنے کی طاقت بھی نہ ہو،
فبقلبہ، تو دل سے بدلے، یعنی دل میں نیت کرے کہ جب مجھ میں طاقت ہوئی میں اس کو بدل دوں گا۔ یہ 3 درجات امتیوں کے لیے کس نے بیان کیے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اسی طرح جہاد کے بھی درجات ہیں، ایک جہاد دفاعی ہے جو ہر قیمت پہ کرنا ہے، ایک ہے اقدامی، خود لڑنا آگے بڑھ کے۔ اس میں قرآن نے حکم دے دیا کہ ان یکم مئۃ یغلبوا مئتین، خود لڑائی کرنے کے لیے ضروری ہے کہ دشمن کے مقابلے میں کم سے کم آدھی قوت تمہارے پاس ہو۔ اگر آدھی سے بھی کم قوت ہے تو لڑنے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ پھر استطاعت نہیں ہے۔ نہیں ہے میرا خیال ہے بات، اسلام میں جہاد ایسا نہیں کہ منہ اٹھاؤ اور ڈھشن ڈھشن جا کے ٹھش پش کر کے آ جاؤ کہ بھائی کوئی بات نہیں۔ لوگ غلط آیت، قرآن کی آیتیں غلط جگہ پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ جب ان سے کہا جاتا ہے نا تمہارے پاس ہے کیا لڑنے کے لیے، حکومت سے لڑنے کے لیے یا بغاوت کے لیے یا کسی اور ملک پہ حملہ کرنے کے لیے تمہارے پاس ہے کیا، تو فوراً قرآن کی آیت پڑھیں گے، کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ۔ دیکھو قرآن کہتا ہے بہت سی کمزور جماعتوں کو اللہ نے بہت بڑی بڑی طاقتور جماعتوں پہ غلبہ عطا کیا ہے۔ فوراً یہ قرآن کی آیت پڑھ دیں گے تو کہیں گے طاقت نہیں چاہیے جہاد کے لیے، جذبہ چاہیے۔ تو یہ جذباتی باتوں کی حد تک تو یہ باتیں درست ہیں، مگر یہ قرآن کی تعلیمات کے خلاف۔ قرآن نے حکم دیا ہے کہ اقدامی جہاد کے لیے طاقت بھی چاہیے، اور کم سے کم طاقت اتنی کہ جتنی دشمن کی ہے اس سے کم از کم آدھی ہو۔ وہ اگر 1 لاکھ ہیں تو آپ کم از کم کتنے ہو؟ 50,000۔ ان کے پاس اگر جہاز ہیں 10 طیارے ہیں تو کم از کم تمہارے پاس کتنے ہو؟ 5 طیارے ہوں۔ ان کے پاس اگر 100 ٹینک ہے تو کم از کم تمہارے پاس کتنے ہو؟ 50۔ اس سے پہلے جب تک اس حد تک طاقت نہ ہو جائے کسی سے پنگا لینے کی تمہیں اجازت نہیں ہے۔ مار کھاؤ گے تو خود بھگتو گے اس کو، پھر اللہ کے کھاتے میں نہیں ڈالنا۔ الآن خفف اللہ عنکم، قرآن کہہ رہے اللہ نے تم پہ تخفیف کر دی ہے۔ شروع میں حکم یہ تھا تھوڑے ہو زیادہ سے لڑو، پھر اللہ نے تخفیف کر کے بول دیا کم سے کم کتنا ہو؟ آدھی طاقت ہو۔ اس لیے علماء نے بیان کیا کہ اگر لڑائی ہو اور مسلمانوں کی طاقت آدھی سے بھی کم ہو تو پھر بھاگنے کی بھی اجازت ہے، کیونکہ وہ پھر جنگ سے بھاگنا نہیں کہلائے گا بلکہ وہ خودکشی سے بھاگنا کہلائے گا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اور آج کل کے جو اسکالرز آ رہے ہیں نا، باتیں کر رہے ہوتے ہیں بغاوت کی، بس نظام بدلو، اور نظام بدلو سے مراد یہ نہیں کہ کنٹینر لے کے دھرنے دو، مطلب اٹیک کرو، فوجی طاقت۔ تو ہم جب ان سے کہتے ہیں کم بختو تمہارے پاس ہے کیا لڑنے کے لیے، کہہ رہے ہیں یہی تو چکر ہے، مولویوں نے لوگوں کو بزدل بنا دیا۔ قرآن تو کہہ رہا ہے کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرہ، بہت تھوڑی تھوڑی جماعتوں کو اللہ نے بڑی بڑی جماعتوں پہ غالب کیا ہے۔ تو ہم 4 آدمی بھی ہوں گے 4 لاکھ پہ اللہ ہمیں غلبہ عطا فرمائے گا۔ اور اس طرح کی دعوت دینے والے میں 2 ایجنسیوں کے ہوتے ہیں جو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ دعوت سن کے کون آئے گا، تو سب سے پہلے اسی کو کھٹے لین لگاؤ۔ خیر وہ تو ایک الگ بات ہے۔ تو یہ جو کم من فئۃ قلیلۃ والی آیت ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب نہی عن المنکر، عام آدمی کے لیے جو حدیث میں حکم ہے برائی روکنے کی طاقت ہاتھ سے ہے تو روکے، طاقت نہیں ہے تو زبان سے، زبان سے بھی طاقت نہیں ہے تو صرف دل میں نیت۔ کیا مطلب؟ زبان ہاتھ سے روکنے کی طاقت ہے نہیں اور ہاتھ سے روکنا شروع کر دیا آپ نے، اس سے سوسائٹی میں کیا پھیلے گا؟ فساد۔ زبان سے روکنے کی طاقت ہے نہیں اور روکنا شروع کر دیا، اس سے سوسائٹی میں کیا پھیلے گا؟ فساد پھیلتا ہے، اس سے آپ بھی مارے جاؤ گے اور فساد اور پھیلے گا، فائدہ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ لیکن پیغمبروں کو جب اللہ حکم دیتا ہے نا کہ تم نے دعوت اور تبلیغ کا کام کرنا ہے، پھر اس میں یہ شرط ملحوظ نہیں ہوتی۔ پیغمبروں کو حکم ہے کہ آپ کتنے ہی کمزور کیوں نہ ہو، اللہ نے آپ کو آرڈر دیا ہے، آپ نے دعوت کا کام کرنا ہے، چاہے آپ کو شہید کر دیا جائے۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے کئی پیغمبر دنیا میں ایسے آئے ہیں جنہوں نے دین کی دعوت دی، ایک شخص بھی اس دعوت پر ایمان نہیں لایا اور ان کو شہید کر دیا گیا۔ تو یہ کس کے ساتھ خاص ہے؟ پیغمبروں کے ساتھ، کیونکہ وہ اللہ کے نمائندے، ان کا کام ہی یہی ہے، کوئی بات نہیں آپ شہید ہو جائیں۔ جیسے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو جب اللہ نے نبی بنایا کوہ طور پہ، اور اللہ نے کہا اے موسیٰ آپ فرعون کے پاس جائیں، تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ مجھ میں طاقت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے مجھ میں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ دعوت کے لیے طاقت کا ہونا، اختیار کا ہونا، یہ کامن سینس کی چیز ہے۔ یہ کس کی ہے؟ کامن سینس۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں کیسے دعوت دوں گا؟ حالانکہ موسیٰ علیہ السلام نبی تو بنے اس وقت، لیکن اس سے پہلے بھی حکمت اور بصیرت تو تھی نا آپ میں۔ خود قرآن کہتا ہے کہ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا، علم اور حکمت عطا کی۔
اسی علم اور حکمت کا تقاضا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ فرعون کے پاس جانے کی مجھ میں طاقت نہیں ہے. کیوں؟ وَيَضِيقُ صَدْرِي، میرا دل تنگ ہوتا ہے. انی اخاف ان یقتلون، میں جاؤں گا دعوت دوں گا، میری دعوت سنے گا کون؟ مجھے تو قتل کر دیا جائے گا. کیا مطلب؟ جس دعوت دینے کا فائدہ ہی نہیں ہے میں جاؤں گا، وہ تو مجھے تلاش کر رہا ہے، میں تو موسٹ وانٹیڈ بنا ہوا ہوں، اور تو مجھے فرعون کے محل میں بھیج رہا ہے، تو وہ مجھے کیا کر دے گا؟ وہ تو تلاش کر رہا ہے قتل کرنے کے لیے، تو وہ تو قتل، میری دعوت کا اثر کیا ہوگا؟ تو اللہ نے گارنٹی لی ہے کلا، ہرگز قتل نہیں کرے گا. یہ نہیں ہو سکتا کہ تیری حفاظت کی ذمہ داری کس نے لی ہے؟ میں نے لی ہے. تو میرے بھائی اسی طرح اگر کسی پر وحی آ جائے اور اللہ کہہ دے کہ تو نے ہر قیمت پہ دوسرے کو دین کی اس طرح سے دعوت دینی ہے، چاہے تجھ میں طاقت ہو یا نہ ہو، تیری گردن اڑا دیں یا نہیں اڑائیں، لازمی دینی ہے اور میں تجھے بچاؤں گا، پھر اس پہ بھی واجب ہو جائے گی. لیکن ایسا وحی کا دروازہ بند ہو چکا ہے. ہمارے لیے جو وحی میں حکم ہے وہ یہی ہے کہ استطاعت ہے تو زبان سے روکو، استطاعت پہلے ہاتھ سے روکو، ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں، زبان سے یہ بھی طاقت نہیں ہے تو کس میں؟ دل میں نیت. اس سے آگے بڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. آج بعض دیندار لوگ ہر جگہ فنٹر بن رہے ہوتے ہیں، ہر جگہ سب کو ٹھیک کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں، چاہے استطاعت ہو یا نہ ہو، اس سے نقصان ہوتا ہے سوسائٹی میں. اور یہ جو حدیث میں آتا ہے نا، حق بات سب سے بہترین جہاد ہے، کلمت حق عند السلطان الجائر، ظالم بادشاہ کے سامنے حق بات کہنا. تو دیکھو نبی نے ظالم بادشاہ کے سامنے حق بات کہنے کو تو افضل جہاد قرار دیا، اس کے سامنے تلوار لے کے کھڑے ہو جانے کو افضل جہاد قرار نہیں دیا، بلکہ بخاری مسلم میں اس کو حرام قرار دیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور یہ جو جہاد ہے جس میں آتا ہے کم من فئۃ قلیلۃ، کہ تھوڑی جماعتوں کو بھی اللہ نے بڑی جماعتوں پہ غالب کیا ہے، اس کا شان نزول بھی آپ دیکھ لو. نبی نے حکم دیا تھا لڑنے کا بنی اسرائیل کو، اور نبی کے حکم پہ، اللہ کے حکم پہ طالوت کو بنی اسرائیل کا کمانڈر بنایا گیا. یہاں براہ راست وہی ان کو کہہ رہی ہے جا کے لڑو. ایسی صورت میں پھر طاقت نہیں دیکھی جائے گی، کیونکہ اللہ ڈائریکٹ کہہ رہے ہیں نا، براہ راست اللہ کہہ رہے ہیں لڑو بھائی. پھر تو ایک کو اگر اللہ کہے گا لاکھوں سے لڑو، اس ایک پر لڑنا فرض ہو جائے گا، کیونکہ جب اللہ کہہ رہا ہے تو اللہ سے آگے تھوڑی کوئی لڑے گا. تو بنی اسرائیل کو اللہ نے کہا تھا کہ جالوت تمہارے کمانڈر ہیں، طالوت تمہارے کمانڈر ہیں، تم نے جا کے لڑنا کس سے؟ جالوت سے. تو بنی اسرائیل نے کہا یہ تو بہت زیادہ ہیں، ہم تو کمزور ہیں، بہت طاقتور ہیں. تو وہاں یہ کہنا بنتا نہیں تھا. وہاں پھر موٹیویشن کے لیے کہ بھائی اللہ کے حکم پہ لڑ رہے ہو نا، تو کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرہ، بہت دفعہ اللہ کمزوروں کو طاقتور پہ غالب کر دیتا ہے. یہاں بھی اللہ تم کمزور ہو کے طاقتور پہ تمہیں کیا کرے گا؟ غالب کرے گا. تو یہ اللہ کے آرڈر پہ تھا. اس کی مثال ایسے ہے جیسے موسیٰ علیہ السلام نے جب قوم عمالقہ سے لڑنے کا حکم دیا نا، تو بنی اسرائیل نے کہا ان فیہا قوما جبارین، یہ تو بڑے طاقتور لوگ ہیں، پہلے مخبروں کو بھیجا جا کے دیکھ کے آؤ، چیک کرو، دیکھو بہت پاورفل ہیں. تو کہنے لگے اے موسیٰ ہم نہیں لڑیں گے. تو قرآن میں کیا ہے؟ قال رجلان من الذین یخافون، جن کے دلوں میں اللہ کا خوف تھا نا، جن پر اللہ کا خصوصی انعام تھا، انہوں نے کہا کہ اے قوم، تم کس کا حکم ہے تمہیں؟ اللہ کا حکم ہے نا. تو قال الذین یخافون من الذین انعم اللہ علیہم ادخلوا علیہم الباب فاذا دخلتموہ فانکم غالبون. بھائی لڑنا شروع تو کرو، اللہ کے حکم پہ لڑ رہے ہو، ابھی لڑائی شروع ہوگی تم غالب آ جاؤ گے. یہ مت دیکھو کہ دشمن طاقتور ہے یا کمزور، یہ وہاں دیکھنے کی اجازت نہیں ہے جہاں حکم کس کا ہو؟ نبی کا ہو. تو ڈائریکٹ جب نبی کا حکم ہوگا، آرڈر ہوگا، پھر تو مصلحت حکمت دیکھی نہیں جائے گی. جب نہیں ہے آرڈر نبی کا ڈائریکٹ، تو پھر عام حکم یہی ہے کہ جب طاقت ہے تو ٹھیک ہے، طاقت نہیں ہے یا نتیجہ نکلنے کی کوئی چانس یا امید ہی نہیں ہے بلکہ الٹا نقصان کا خطرہ ہے، تو نہ وہاں دعوت دینا جائز ہے اور نہ وہاں لڑنا جائز ہے. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ اب آج کل کے اسکالر جو آ رہے ہیں نا ٹیلی ویژن میں، 2-3 آیتیں پڑھ لی اور ایک دم مسئلے بتانا شروع کر دیا. تو جہاد کا باب آپ دیکھتے ہیں فقہ کی کتابوں میں، حدیث میں، تو ہمیں پھر ملتا ہے کہ اس میں طاقت کا توازن کیا ہے؟ ضروری ہے. تو کم سے کم آدھی طاقت، اس سے پہلے آپ کو اجازت نہیں ہے. اور دنیا میں بھی اصول ہے نا، دنیا میں بھی اصول ہے. آپ کمزور ہیں اور 6 آدمی آ رہے ہیں لڑنے کے لیے، آپ بولو کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرہ. بہت دفعہ کمزوروں کو اللہ نے طاقتور پہ غلبہ دیا ہے، 6 سے میں اکیلا لڑوں گا. تو لڑ دو، آپ پٹو گے، اس کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو یہ بہادری نہیں ہے کہ اپنے سے کئی گنا زیادہ طاقت. ہاں ڈائلاگ میں، فلموں میں ڈائلاگ کے حساب سے ٹھیک ہے، فلموں میں ڈائلاگ کے حساب سے کیا ہے، تو فلموں کی باتیں فلموں کے اندر اچھی ہوتی ہیں،
ग्राउंड रियलिटी पे फिल्मों की बातें अच्छी नहीं होती, खुद अपने मामलात में ये कुछ नहीं करते, 10 बंदों को देखते हो आ रहे हैं तुम्हें कूटने के लिए तो भाग जाते हो, तो फिर इस्लाम को क्यों बदनाम कर रहे हो? इस्लाम पे ऐसी चीजों का लेबल लगा के क्यों लोगों को बेवकूफ बना रहे हो? तो हमेशा ग्राउंड रियलिटी को देखकर फैसला किया जाएगा कि क्या करना है और क्या नहीं करना। लोग अफगानिस्तान की मिसाल दे देते हैं, वो भी तो थोड़े से थे और इतनी बड़ी ताकत को उन्होंने भगा दिया और अफगानिस्तान पे कब्जा कर लिया। वो थोड़े से थे, पहली बात अफगानिस्तान पे कोई प्रॉपर हुकूमत कायम थी नहीं, लिहाजा उनका हुकूमत के खिलाफ निकलना ये बगावत नहीं कहलाएगा क्योंकि हुकूमत थी नहीं। अफगानिस्तान तो टुकड़ों में बटा हुआ था, कोई एक स्टेट थी नहीं। दूसरी बात, वो जो बाहर की ताकतों से लड़े हैं वो दिफाई जंग है। दिफा की मतलब आपके मुल्क में घुस के कोई आपको मार रहा है फिर लड़ो आप। दिफा में तो बिल्ली भी शेर पे चमाटे मारती है, हालांकि ताकतवर है, क्योंकि मरता क्या ना करता। तो हम बात दिफाई जंग की नहीं कर रहे, हम किसकी कर रहे हैं? इक़दामी लड़ाई की कर रहे हैं। तो दिफा में तो सब लड़ते हैं, वो तो लड़ना हक है। चलो ये बहुत अहम मौजू था, ये मैंने थोड़ा बताना जरूरी था। अल्लाह ताला फरमाते हैं क़ाल अल मलउ लज़ीना इस्तकबरू मिन क़ौमिही, तो शुएब अलैहिस्सलाम ने जब समझाया ना, तो वो जो मुतकब्बिर लोग थे वो कहने लगे मा नफ़क़हु कसीरम मिम्मा तक़ूल, ए शुएब तेरी बहुत सी बातें हमारी समझ में आती नहीं। हालांकि कितनी क्लियर बात कर रहे थे कि अल्लाह ने तुम्हें खिलाया पिलाया, खुशहाल बनाया, अल्लाह ने तुम्हें आबादी भी बहुत दी, तुम्हारी नस्ल भी बहुत तेजी से बढ़ाई, उसने ताकतवर बना दिया तुम्हें। तो इसका तकाजा ये है कि अल्लाह के हुक्म पे कस्टमरों को मत ठगो, 2 नंबरी उनके साथ मत करो। इसमें कोई ऐसी बात है जो समझ में ना आए? लेकिन जवाब में क्या कह रहे हैं? मा नफ़क़हु कसीरम मिम्मा तक़ूल, ए शुएब तेरी बातें हमारी समझ में नहीं आ रही। ऐसा ही होता है जब इंसान, इसको कहते हैं कड़वी हकीकत। बाज़ हकीकतें होती हैं लेकिन वो चखने में कड़वी लगती हैं, इसलिए इंसान उस हकीकत को पीने से इनकार कर देता है, बहाने तराशता है कि समझ में नहीं आ रहा। तो ऐसे, और फिर कहने लगे लनुखरिजन्नका या शुएब, ए शुएब अब हमारे पास एक ही हल है, तू तो दावत से बाज नहीं आ रहा। मैंने बताया ना, एक आम शख्स होगा उसको इजाजत है कि वो जब देखे ना कि कौम बाज नहीं आ रही तो चुप करके अपने कामों में लग जाए, ये इजाजत है, ठीक है ना, और कोई और काम करे। लेकिन पैगंबरों को इसकी इजाजत नहीं है। पैगंबरों को ये कि जब तक अल्लाह का हुक्म नहीं आता ता हुक्म सानी, आपने दावत देते रहना है। हमें हुक्म ये कि दावत से फायदा हो रहा है तो दो, नहीं हो रहा तो बेवकूफों पे अपना टाइम जाया मत करो, कहीं और जाओ, कोई और काम करो या किसी और को दावत दो। यूनुस अलैहिस्सलाम से यही खता हुई, इज्तिहादी खता। उन्होंने कौम को दावत दी, जब नाउमीद हो गए तो उन्होंने कहा भाई ये कौम तो फायदा नहीं है, आसमान से अजाब आएगा, चलो मैं चला जाता हूँ। अल्लाह को गजब आया कि आप तो पैगंबर हैं, आपको विदाउट परमिशन यहाँ इलाका छोड़ने की इजाजत नहीं थी। मुझे और आपको है, यूनुस अलैहिस्सलाम को नहीं थी, पैगंबर थे। तो फर्क समझ में आ गया पैगंबर में और गैर पैगंबर में। जब ये वीडियो कैमरा नया नया ईजाद हुआ था ना, तो हमारे रिश्तेदार हैं अभी अमेरिका में होते हैं, मर्चेंट नेवी में कैप्टन थे, अल्लाह उनकी उम्र में बरकत दे, उनको सेहत दे। तो उन्होंने वीडियो कैमरा खरीदा, नया नया आया था, और वीडियो कैमरे से छुप छुप के वीडियो बनाने लगे जो रिश्वतखोर होते हैं ना, ऑफिसर, समझ रहे, उनकी वीडियो, यहां से वो रिश्वत ले रहा है, ये ले रहा है, ऐसे कर रहा है, जो भी उल्टे 2 नंबरी हो रही थी। तो किसी ने उनको समझाया भाई ये काम मत करो, यानी मत करो इसलिए कि ये तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, ये सारे बड़े बड़े तगड़े लोग हैं ये। उन्होंने कहा नहीं, उनके दिल में जज्बा था कि मैं बुराई को जड़ से खत्म करूंगा। तो कहते हैं, फिर मुझे खुद सुना रहे थे वाकया, बहुत पुरानी बात है, 25-30 साल पुरानी, से भी ज्यादा, इससे भी ज्यादा पुरानी बात होगी, मैं छोटा था उस वक्त। मुझे कहने लगे कि यार एक ऑफिसर ने मुझे समझाया, बोला भाई तुम पैगंबर नहीं हो, पैगंबरों की मदद का अल्लाह ने वादा किया है और उनकी तो जिम्मेदारी है, उनको तो भेजा इसी काम के लिए है, तुम पैगंबर थोड़ी हो। क्योंकि ये काम कर रहे हैं तो जाहिर है दुश्मनियां कम थोड़ी होंगी, कोई मार देगा, कत्ल कर देगा, बच्चे यतीम हो जाएंगे। तो भाई जितना इतना नहीं अनिल मुनकर करो जितना अफोर्ड कर सकते हो। कहते हैं मुझे समझ में आ गया, वाकई यार मैं कोई पैगंबर थोड़ी हूं, पैगंबरों के लिए तो अल्लाह ने, अच्छा अल्लाह ने पैगंबरों से ही भी वादा किया है कि हम आपको रोजी भी देंगे, रिस्क भी हम आपको देंगे, ला नसअलुका रिस्का नहनु नरजुकुका, कुरान कहता है हम आपको रोजी देंगे। कह रहे मुझे ख्याल हुआ मेरी तो जॉब सेकंडों में खत्म होगी, मैं कहां से खाऊंगा भाई। तो पैगंबरों के लिए तो अल्लाह ने रोजी का भी वादा किया कि आप दावत के काम में लगे रहो, रोजी रोटी आपको कौन देगा? अल्लाह देगा। कहते मेरे से थोड़ी, वो ऑफिसर ने कहा तुमसे थोड़ी अल्लाह ने वादा किया है कि तुम जो है ऑफिसरों के पीछे पड़े रहो जो रिश्वत ले रहे हैं और नहीं अनिल मुनकर करके छोड़ो, तो रोजी मैं तुम्हें दूंगा। तो अल्लाह
جاب جائے گی کہاں سے بچوں کو پڑھاؤ گے؟ تو جو استطاعت میں ہے وہ چھوڑو نہیں، جو استطاعت میں نہیں ہے اس کے پیچھے مت پڑو۔ بعض دفعہ آدمی زیادہ فنٹر بنتا ہے، جاب بھی گئی، روزی بھی گئی، پھر بھیک مانگنے پر آ جاتا ہے وہ لوگوں کے سامنے۔ تو اس لیے کچھ چیزیں پیغمبروں کے ساتھ بولو خاص ہیں۔ ہمیں کیا حکم ہے؟ زمینی حقیقت کو دیکھیں، تبھی اپنے باپ کو بھی کوئی نصیحت کرنی ہو نا، ایک آدھ دفعہ کر دو، ابا کو سمجھا دو، باقی چھوڑ دو۔ ابا ہیں چماٹے مار دیں گے رکھ کے بلا وجہ کے، بتی سی باہر آ جائے گی۔ لوگ آتے ہیں میرے ابا سگریٹ پیتے ہیں، میرا ابا، ابے تیرا ابا جو بھی کرتا ہے محبت سے سمجھا دے، باز آ جائے ٹھیک ہے، نہیں تو ابا کو تبدیل کرنا یہ نہیں ہو سکتا، ابا نہیں چینج ہو سکتا۔ تو یہاں بھی ایسا ہی تھا کہ وہ شعیب علیہ السلام کی قوم نہ تنگ آنے لگی، بھئی آپ کیوں نصیحت کر رہے ہو بار بار؟ جیسے نوح علیہ السلام نصیحت کر رہے تھے، کتنے سال لگا دیے؟ 950 سال۔ تو قوم بھی تنگ آ گئی نا، ان کو دیکھ کے کانوں میں انگلیاں ٹھوس لیتی قوم، ان کو دیکھ کے منہ پہ کپڑا ڈال دیتی۔ لیکن نوح علیہ السلام کو حکم نہیں تھا کہ آپ نے پیچھے ہٹنا ہے، مانے نہ مانے جب تک میرا حکم نہ آئے دعوت دیتے رہنا ہے۔ کتنے سال دعوت دی ہے؟ 950 سال۔ کیا حوصلہ نوح علیہ السلام کا، کتنا بڑا حوصلہ۔ پیغمبر نہیں تھکتے بھائی، ان کا تو کام ہے دیتے رہیں گے دعوت۔ یہی تو فرق ہے پیغمبر میں اور عام امتی میں۔ تو یہاں بھی شعیب علیہ السلام دعوت دیتے رہے، تو وہ قوم پھر دھمکیوں پہ آ گئی۔ لَنُخْرِجَنَّكَ یا شعیب، اے شعیب اب ہم تجھے یہاں سے ملک بدر کر دیں گے، اور جو تیرے ساتھ ایمان لائے ہیں نا تجھے، جنہوں نے پیغمبر مانا ہے، ان کو بھی یہاں سے نکال دیں گے۔ اور اَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا، یا تو ہمارے مذہب میں لوٹا۔ اب جلا وطنی کے علاوہ کیونکہ تنگ آنے لگے تھے، بار بار یہ نہیں دیکھ رہے کہ بھائی یہ پیغام کس کا دے رہے ہیں، اللہ کا پیغام ہے۔ تو یہ انسان میں بڑی ٹیکنیکل فالٹ ہے، وہ دنیا کی نعمتوں میں پڑھ کے بھول جاتا ہے کہ مجھے کسی نے بنایا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میں ہی ہوں اصل، سب کچھ میں ہی ہوں۔ تو جب وہ کہنے لگے نا آپ ہمارے دین میں آ جائیں، تو کہنے لگے قد افترینا علی اللہ کذبا، بھائی ہم تو اللہ پہ جھوٹ باندھیں گے اگر ہم تمہارے دین میں آ جائیں، اس کا مطلب ہم تو اللہ پہ جھوٹ بول رہے تھے۔ پھر قال الملأ الذین کفروا من قومہ، پھر جو کافر تھے وہ کہنے لگے لئن اتبعتم شعیبا انکم اذا لخاسرون، قوم سے کہنے لگے اے لوگو اگر تم شعیب کی بات کو مان کے چلو گے علیہ السلام تو تم خسارے میں پڑ جاؤ گے۔ پھر ایک وقت آیا، اللہ فرماتے ہیں فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، ایک زوردار زلزلے نے اس قوم کو پکڑا، فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، یہ سب کے سب اپنے گھروں میں اوندھے پڑے ہوئے تھے۔ فرشتے نے چیخ ماری زور سے، اس چیخ سے ان کے کلیجے پھٹ گئے تھے۔ الذین کذبوا شعیبا، اب اللہ ہمیں بتا رہے ہیں دیکھو جنہوں نے شعیب کا انکار کیا، پیغمبر کا انکار کیا، کانوا هم الخاسرین، وہی لوگ خسارے میں ہوئے۔ الذین کذبوا شعیبا کأن لم یغنوا فیہا، ایسے بن گئے جیسے اس زمین پہ کبھی رہے نہ ہو۔ تو اللہ ہمیں یہ واقعات کیوں سنا رہا ہے کہ اس قوم میں شعیب آئے تھے علیہ السلام، ہم میں کون آئے ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار یا آپ کی تعلیمات کا انکار ہلکا جرم نہیں ہے، کیونکہ دیکھو آپ کی حیثیت محمد بن عبداللہ کی نہیں ہے، آپ اللہ کے نمائندے ہیں۔ دنیا میں کوئی بھی کسی ملک کا سفیر جب اپنا نمائندہ کہیں بنا کے بھیجتا ہے، اس نمائندے کی اپنی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، اس نمائندے کی حیثیت یہ ہوتی ہے کہ یہ کس کا سفیر ہے، لہذا اس نمائندے کا انکار اس کنٹری کا انکار سمجھا جاتا ہے، اس کی توہین کو بہت، اس کنٹری کی توہین سمجھا جاتا ہے۔ تو کافر سے، جو کافر ہے نا جو نبی کو نہیں مانتے، ان سے بہت بڑی بھول کیا ہو رہی ہے، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تاریخی لحاظ سے ایک عرب شخص سمجھتے ہیں، معاذ اللہ، کہ آپ ایک عربی تھے عبداللہ کے گھر میں پیدا ہوئے بس۔ نانا میرے بھائی، اگر آپ صرف ایک عرب ہوتے، محمد بن عبداللہ ہوتے، تو کروڑوں لوگ آپ کے کہنے پہ ایک مہینے روزے نہیں رکھتے، کروڑوں لوگ اتنی لمبی لمبی تراویح نہیں پڑھتے، کروڑوں لوگ زنا سے نہیں بچتے۔ کسی ایک انسان کی دعوت پہ ایسا تھوڑی ہوتا ہے، آپ کے پیچھے جو دعوت ہے، جو آپ کے پیچھے جو دلیل ہے، وہ کون ہے؟ وہ اللہ کی ذات ہے۔ تو اس لیے اللہ کہہ رہے جنہوں نے پیغمبر کا انکار کیا اللہ نے چھوڑا نہیں ان کو، کیونکہ یہ انکار کس کا تھا؟ اللہ کا انکار تھا۔ شعیب علیہ السلام کو نا ایک قوم نے یہ بھی دھمکی دی، دوسری آیتوں میں آتا ہے، آگے سورہ ہود میں آئے گا کہ لولا رہتک لرجمناک، اے شعیب اگر تیرا قبیلہ نہ ہوتا نا تو ہم تجھے رجم کر دیتے پتھروں سے، یعنی خاندان کا خیال کر رہے ہیں، کیونکہ رشتہ داریاں تھیں نا خاندانوں میں۔ شعیب علیہ السلام نے کہا
قال یا قوم ارہتی اعز علیکم من اللہ، کیسی عجیب بات کر رہے ہو، میرے خاندان کی وجہ سے مجھے چھوڑا ہوا ہے. یعنی یہاں بھی تم اللہ کا تذکرہ نہیں کر رہے کہ تو باتیں اللہ کی کر رہا ہے، اپنے آپ کو منسوب اللہ کی طرف کرتا ہے. تو یعنی میرا خاندان تمہاری نظر میں اللہ سے زیادہ معزز ہے. تو یہ دنیا میں یہی چل رہا ہے آج کل، خاندان کا لحاظ کیا جاتا ہے، رشتوں کا لحاظ کیا جاتا ہے، دوستی کا لحاظ کیا جاتا ہے. اگر نہیں لحاظ کیا جاتا تو کس کا؟ اللہ کا. وَاتَّخَذْتُمُوهُ وَرَاءَكُمْ ظِهْرِيًّا، اے میری قوم تم نے خدا کو بالکل پیچھے ڈال دیا ہے، پشت کے پیچھے، وہ سب سے اینڈ میں ہے. تو مسلمان کے لیے سب سے اسٹارٹ میں کون ہے؟ اللہ ہے، باقی سب اس کے بعد ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں جب وہ قوم تباہ ہوئی نا فَتَوَلَّى عَنْهُمْ، تو شعیب علیہ السلام نے ان سے پیٹھ پھیری اپنی. جب دیکھا نا مرے پڑے ہیں سارے، تو کیا کہنے لگے؟ یا قوم، ان مروں سے خطاب کیا انہوں نے. کتنی حسرت ہوئی ہوگی نا، کتنے سال سے ان کو دعوت دے رہا ہوں، مان لیتے بات کو. کہنے لگے یا قومی، اے میری قوم، لقد ابلغتکم رسالات ربی، میں نے اپنے رب کا پیغام، اپنے رب کے پیغامات تمہیں پہنچا دیے. پیغام نہیں کہا بلکہ کیا کہا؟ پیغامات. جو ادھر سے آتا تھا نا پیغام کہ شرک مت کرو، میں نے تم تک پہنچایا، اور ناپ تول میں کمی مت کرو، میں نے تم تک پہنچایا. ہر پیغام، فساد مت مچاؤ دنیا میں نے تم تک یہ پیغام پہنچایا. اور یہ بھی بتایا کہ اگر تم انکار کرو گے اللہ کا عذاب آئے گا. اے میری قوم لقد ابلغتم رسالات ربی، جتنے پیغامات آئے، یہ ایسے ہے جیسے آپ کو کسی قوم سے محبت ہو، سمجھا رہے ہو، تباہ ہو جائے، تو آپ یہ کہو گے نا بھائی یہ میری وجہ سے نہیں ہوا، یہی کہو گے نا، میرا قصور نہیں ہے، میں نے تو خدائی پیغامات تم تک پہنچائے. اور آگے جملہ بڑا مزیدار، وَنَصَحْتُ لَكُمْ، میں نے تمہارا بھلا چاہا تھا، میں نے تمہارا بھلا، لیکن تم مجھے کیا سمجھنے لگے تھے؟ دشمن. یہ بھی ایک خوب یاد رکھو، یہ پہچاننا نا کہ کون آپ کا دوست ہے اور کون دشمن ہے، یہ بھی بڑے ظرف والے لوگوں کا کام ہوتا ہے. حضرت حکیم الامہ مولانا اشرف علی تھانوی نے ایک بڑی کام کی بات لکھی ہے، کم ظرف لوگوں کے ساتھ کبھی اچھا سلوک مت کرو. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کم ظرف کسے کہتے ہیں؟ بہت جلدی بدگمان ہو جانا، ظرف چھوٹا ہو. ان کے ساتھ تم اچھا سلوک کرو گے نا، وہ سمجھیں گے تم کمزور ہو اور تم ڈرے ہوئے ہو. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ وہ تم ڈرتے ہو. یا ہمارے ایک استاذ ہیں، بڑے زبردست باتیں ہیں، اللہ نے ان کو حکمت عطا کی ہے. کہتے ہیں میں نے بعض لوگوں کے ساتھ اتنا اخلاص کا معاملہ کیا کہ ان کو یقین ہی نہیں آیا کہ اتنا مخلص بھی کوئی ہو سکتا ہے، تو وہ سمجھیں کسی کا ایجنٹ ہے یہ. صحیح ہے، ہوتا ہے یہ. بعض دفعہ آپ کسی کے ساتھ بڑا اچھا سلوک کرتے ہو، اگلا سمجھتا ہے کوئی دو نمبر ہی کر رہا ہے، کیونکہ آپ میں وہ تحمل ہی نہیں ہے نا، آپ نے کبھی دیکھا ہی نہیں کہ کوئی نیک بھی ہو سکتا ہے. میں نے چند سال پہلے بیانات کیا نا کہ اپنے بہن بھائیوں میں ہدیہ دیا کریں، گفٹ دیا کریں. ایک خاتون، جو پرانی بات ہے، وہ خاتون نے کہا میں نے اپنے بھائی کو پیسے دیے تو انہوں نے جو مجھے پیسے دیا کرتے تھے نا ماہانہ، وہ بند کر دیے. میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگے وہ، انہوں نے کہا تمہارے پاس تو بڑا پیسہ ہے، لوگوں کو بانٹتی پھر رہی ہو. خیر بھائی، اگر وہ دے رہی ہے تو آپ اور دو. خیر یہ تو بدگمانی بھی ہو سکتی ہے، اور لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ آپ بڑے ہو، چھوٹے کے ساتھ بہت اچھا سلوک کر دیا اپنے مقام سے نیچے آ کے، تو بعض دفعہ چھوٹا کیا ہو جاتا ہے، وہ آپ کا باپ بننا شروع ہو جاتا ہے. وہ یہ نہیں دیکھتا کہ یہ ہے بڑا لیکن اپنے لیول سے نیچے آیا ہوا ہے. وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ بڑا ہے ہی نہیں، یہ جو میرے ساتھ اچھا سلوک کر رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے چھوٹا، بڑا بنتا پھرتا ہے یہ. تو یہ کم ظرف ہونے کی بولو علامت ہے. تو فوج میں یہ اصول ہوتا ہے کہ آفیسر کو، جو نیچے کے طبقے کے لوگ ہیں، ان کو بہت زیادہ آفیسر سے فری ہونے کی اجازت نہیں ہوتی. یہ اسی اصول پہ میرا خیال ہے بنا ہے یہ قانون، کیونکہ آپ اگر ماتحتوں سے بہت اچھا سلوک کرو گے نا، تو ہر ماتحت اتنا اچھا نہیں ہوتا کہ وہ آپ کی اور رسپیکٹ کرے. بعض دفعہ وہ آپ سے ابے تبے سے بات شروع کر دے گا، اور جب آپ سے فری ہو گیا تو میدان جنگ میں آپ کی اطاعت نہیں کرے گا. آپ میدان جنگ میں کہہ رہے ہو ٹینک آ رہے ہیں آگے بڑھو، کہہ رہے جاب ہے میں نہیں جا رہا، ابے مذاق کر رہا ہے یار تو، وہ ایسے کرے گا، ابے نہیں یار، ابے نہیں ہے، پھر جا کے گدگدیاں کرنا شروع کر دے گا. تو اس لیے فوج میں جو ریزرو، پوری دنیا کی فوجیوں میں اصول ہوتا ہے، آفیسر کو حکم ہے تھوڑا ماتحتوں سے کیا رہے، تھوڑا ریزرو رہے، وہ تاکہ ان کے دل میں احترام رہے. لیکن اصل بات یہی ہے کہ جو بڑے ظرف کے لوگ ہوتے ہیں، ان سے بڑا آدمی اگر ان کی سطح پہ آ کے بے تکلف بھی ہوتا ہے تو بھی وہ بڑے کو بڑا ہی سمجھتے ہیں. میاں بیوی میں بھی ایسے ہی چلتا ہے.
جو بیوی اچھی ہوگی, نیک ہوگی, آپ اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے, وہ سمجھے میرا شوہر کتنا اچھا, دنیا کے سامنے تعریفیں. لیکن اگر وہ کم ظرف ہوگی نا, آپ اچھا سلوک کرو گے تو وہ سمجھے گی بھائی یہ کوئی مجبوری ہے اس کی, یا اس کی مجبوری میں ہوں, یہ مجھے چھوڑ ہی نہیں سکتا, یہ یعنی میں اس کی مجبوری ہوں. پھر وہ اس کو نچوڑنا شروع کر دے گی. مرد میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے. کم ظرف آدمی, اگر بیوی اچھا سلوک کر رہی ہے, بڑے ظرف کا آدمی ہوگا, کہے گا یار اتنی تو عورتیں نیک نہیں ہوتی, لیکن مجھے اللہ نے کچھ اضافی نیک بیوی عطا کر دی ہے. اگر ظرف بڑا ہوگا خوش ہوگا, کم ظرف ہوگا وہ اس کی اچھائی کو اس کی کمزوری سمجھنا شروع کر دے گا. تو یہ ظرف کا مسئلہ ہے. تو شعیب علیہ السلام کی قوم بھی کم ظرف تھی. کہنے لگے میں نے تمہاری بھلائی چاہی تھی لیکن تمہیں سمجھ میں آئی نہیں. وہ بھلائی کیا تھی کہ بھائی تمہیں اللہ جہنم سے بچا لے, اور قوم بدگمان یہ ہوئی کہ یہ ہیرو بننا چاہتے ہیں, یہ لیڈر بننا چاہتے ہیں. یہی الزام مشرکین نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ لگایا. نبی جب دعوت دیتے تھے نا تمہاری خیر خواہی ہے, تو وہ کیا کہتے تھے, یہ سردار بننا چاہتے ہیں. یہ کیا چاہتے ہیں؟ آج بھی ایسا ہی ہے. آپ کوئی اچھی بات کر لو, اگلا فوراً. اور یہ پاکستانیوں میں تو یہ نیگیٹیوٹی کا جو بھوسا ہے نا, یہ دماغ میں اتنا بڑا ہوا ہے کہ آپ لوگ کے علاوہ ہر شخص کے دماغ میں بھوسا بھرا ہوا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ہر چیز میں الٹا, ہر چیز میں نیگیٹو. تو ظرف کو بڑا رکھنا چاہیے. چھوٹے ظرف کے لوگ اللہ کو پسند نہیں ہے. بس جلدی سے میں مکمل کر دوں. آج واقعات کو کم, میں نے اس سے ملنے والے اسباق کو تھوڑا زیادہ فوکس کر لیا ہے. تو شعیب علیہ السلام نے کہا اے میری قوم, میں نے تمہارا بھلا چاہا تھا, مجھے لیڈر بننے کا شوق نہیں تھا, کوئی نمایاں پرومیننٹ ہونے کا شوق نہیں تھا, نمایاں ہونے کا شوق نہیں تھا. میں تمہارے فائدے کے لیے اتنی قربانیاں دے رہا تھا. لیکن فکیف آسیٰ علی قوم کافرین, اب جب تم اودھے مرے پڑے ہو, مجھے تم پہ افسوس بھی نہیں ہو رہا. میں تم پہ کیسے افسوس کروں, کیونکہ جتنی میں تمہاری خیر خواہی کے لیے کوشش کر سکتا تھا میں نے کسر نہیں چھوڑی. تو اس لیے مجھے اب تم پہ کوئی افسوس نہیں ہے. اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ ہر مظلوم پہ, یعنی ہر ظالم پہ ترس بھی نہیں کھانا چاہیے. نیو کراچی میں تھا, وہاں ڈاکو کو پڑھ کے لوگ پکڑے سے طبیعت سے کوٹ کے مار پوٹ کے نا پھینک دیتے تھے. تو لوگ ترس کھاتے تھے, ہائے 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 بیچارہ ڈاکو. میں نے کہا کسی دن کسی ڈاکو نے تجھے رنڈوا کر دیا نا, تیری بیوی کو گولی مار دی, یا تیرے کسی بیٹے کو مار دیا جوان, پھر پوچھوں گا تجھے کتنا ترس آتا ہے. اس لیے ڈاکوؤں پہ جو ترس کھائے نا, اس کو نیو کراچی والوں کے حوالے کر دیا کرو. ایسے لوگوں کا یہ حل ہے. آگے چلتے ہیں ہم جلدی سے بھائی, جلدی 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 جلدی, وقت بہت کم ہوتا ہے اور بہت زیادہ آیتیں ہیں اس میں رہ جاتی ہیں, پھر ہر ایک پہ ترس نہیں کھایا کرو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا اللہ نے. موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بہت زیادہ بیان ہوا, یہاں بھی کچھ مختصر میں بتا دیتا ہوں, پھر جہاں جائے گا وہاں بھی مختصر. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کہتے ہیں ہم نے پھر فرعون کے پاس بھیجا. شعیب علیہ السلام کی قوم تو تباہ ہو گئی. اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے بھیجا فرعون کے پاس. اور موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو جا کے پہلی بات کیا دی, انی رسول من رب العالمین. اے فرعون, ابھی میں موسیٰ بن کے نہیں آیا ہوں, میں تیرے دربار میں کس کا پیغمبر بن کے آیا ہوں؟ تیرا جو رب ہے نا خدا, اس نے مجھے رسول بنا کے بھیجا ہے. حقیق علی اللہ اقول علی اللہ الا الحق, مجھ پر لازم ہوگی ایک بات, میں اللہ کی طرف کوئی ایسی بات منسوب نہیں کروں گا جو اللہ نے نہیں کہی ہوگی. 5 منٹ بس میں درس ختم کرتا ہوں 5 منٹ میں نا. تو ہر چیز جو میں کہوں گا میری زبان سے نکلے گی, وہ کس کا بیان ہوگا؟ اللہ کا. لہذا پہلے بتا دیا کہ میری بات کو ہلکے مت لینا. میں ابھی موسیٰ بن کے نہیں آیا ہوں بلکہ رسول اللہ بن کے آیا ہوں. تو پہلا جو پیغام ہے, ارسل معی بنی اسرائیل, کہ میری قوم بنی اسرائیل پہ جو تو ظلم کر رہا ہے اس ظلم کو روک لے, اور بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دے, میں جہاں مرضی لے کے چلا جاؤں, نیا ملک آباد کریں گے. دیکھو یہاں بھی ایسا نہیں موسیٰ علیہ السلام نے تلوار نکالی اور لڑوں گا. بھائی دعوت صرف کس کی اجازت ملی ہے؟ زبانی دعوت کی. تو میں بنی اسرائیل کو لے کے نکل جاؤں, کیونکہ بنی اسرائیل کہاں سے آئے تھے؟ یوسف علیہ السلام آئے تھے نا. دیکھو بنی اسرائیل جو تھے, ان کو چھوٹی سی میں ہسٹری بتا دیتا ہوں. قرآن میں بنی اسرائیل کا بہت زیادہ تذکرہ ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے, اسحاق علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام. اسماعیل علیہ السلام مکہ میں اور اسحاق علیہ السلام فلسطین میں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟
اسماعیل علیہ السلام تو مکہ میں ہے نا، اماں ہاجرہ کے ساتھ آئے، پھر وہ زمزم کا چشمہ نکلا، پھر انہی کی اولاد میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تقریباً 2000 سال کے بعد. اور اسحاق علیہ السلام کہاں تھے؟ بیت المقدس میں. تو اسحاق علیہ السلام کے بیٹے تھے یعقوب علیہ السلام، جن کا لقب تھا اسرائیل. تو یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو کیا کہا جاتا ہے؟ بنی اسرائیل. یعقوب علیہ السلام کے 11 بیٹے تھے، اور پھر دوسری زوجہ سے یوسف علیہ السلام اور بنیامین، یہ 2 بیٹے تھے. تو یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے جیلسی میں کنویں میں ڈال دیا. کنویں سے کوئی مصر سے قافلہ آ رہا تھا، وہ نکال کے کہاں لے گیا؟ مصر. تو اس طرح اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام کے جو بیٹے تھے یوسف، وہ کہاں پہنچ گئے؟ مصر میں. پھر سورہ یوسف میں اس کی پوری تفصیل ہے. تو بالآخر یوسف علیہ السلام مصر کے بادشاہ بن گئے، اور انہوں نے اپنے والد کو جو یعقوب علیہ السلام تھے بما اہل و عیال، تقریباً کہتے ہیں تاریخ میں لکھا ہے کہ 90 کے قریب افراد تھے یعقوب علیہ السلام کے خاندان کے. ہمیں لوگ 19 پہ اور 19 اور 4 ملا کے 20 21 22 23 پہ لوگ تانے دیتے ہیں. یعقوب علیہ السلام کے بیٹے بہویں پوتے ملا کے کتنے تھے؟ 90 کے قریب. وہ 90 کا قافلہ لے کے نا اپنے بیٹے بیٹیاں پوتے بہویں داماد سب کو لے کے کہاں شفٹ ہو گئے؟ مصر میں. پھر وہاں سے بنی اسرائیل کی نسل کہاں چلی ہے؟ مصر. لیکن وہ تھے اقلیت میں، اور مسلمان جہاں بھی اقلیت میں رہا ہے نا، وہ حسد کا شکار ہوا ہے. افریقہ میں جو مسلمان رہتے ہیں نا، میں ان سے کہتا ہوں بیٹا تم لوگ ان پہ بہت احسان کرتے ہو، پیسہ بہت کما لیا، سب کچھ ہے، لیکن تم ہو مائنورٹی میں. کسی بھی وقت بین الاقوامی طاقتوں کی کھوپڑی گھومی، وہ یہاں ان لوگوں کے ذریعے تم پر ظلم کروانا شروع کر دیں گے، کیونکہ بین الاقوامی طاقتیں تلاش کرتی ہیں مسلمان جہاں مائنورٹی میں ہیں وہاں ان پہ ظلم کروایا جائے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ چاہے مسلمانوں نے کتنا اچھا سلوک کیا ہو. ہندوستان میں مسلمانوں نے حکومتیں کی ہیں، کوئی ایک روایت نہیں ہے کسی ہندو کو ناحق قتل کیا ہو یا کسی سکھ کو ناحق قتل کیا ہو، کہیں بھی نہیں ہے. جہاں جہاں حکومتیں کی ہیں کبھی ظلم نہیں کیا اقلیتوں پر. پاکستان میں دیکھ لو، یہاں مسلمانوں کی حکومت ہے، اقلیتیں یہاں پر مسیحی ہندو سکھ خوشی اور امن سے ہیں یا نہیں ہے؟ سب کو آزادی ہے. میں نے جو ولاگ بنایا تھا نا کلات میں، پٹھانوں کا علاقہ ہے، کتنے غیرت مند ہوتے ہیں دین کے نام پہ، بلوچ پٹھان، لیکن وہاں کھلے عام مندر ہے اور ہندو جا رہے ہیں. جب میں نے ولاگ بنا کے ہندوستان چینل پہ ڈالا ہے، انڈیا سے لوگوں کے فون آئے کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا پاکستان میں اتنے آرام سے مندروں میں ہندو لوگ جا کے عبادت کرتے ہیں، اتنے امن سکون میں ہیں. تو ہمیشہ مسلمانوں میں اثر ہے، لیکن جہاں مسلمان اقلیت میں آئے نا تو بین الاقوامی طاقتیں وہاں پر انتقام لیتی ہیں. کیوں؟ حسد کس سے ہوتی ہے؟ جس کے پاس کچھ ہو. یہ مورخین نے لکھا ہے، انگریز مورخین نے، کہ مسلمانوں، جب بوسنیا میں لڑائیاں ہو رہی تھی، انگریز مورخ نے لکھا ہے مسلمانوں کے پاس 2 بڑی بڑی نعمتیں ہیں. نمبر 1 مذہب بڑا مضبوط، یعنی جس کو یہ برحق سمجھتے ہیں، پورا ایک ایسا کوئی کسی کے پاس ایسا مذہب ہے، ایک مضبوط مذہب ہے جس میں یہ جڑے ہوئے ہیں، اور اس مذہب کی وجہ سے یہ کسی دوسرے سے متاثر نہیں ہوتے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ بھائی کوئی بھی دوسرا اسلام سے متاثر ہو سکتا ہے، مسلم کسی مذہب سے متاثر، اس کے پاس کچھ ہے نہیں نا متاثر کرنے کے لیے. ایک جامع مذہب ہے. دوسرا بڑھتی ہوئی آبادی. یہ گورے کے الفاظ ہیں، میرے الفاظ نہیں ہیں، اس کے 2 الفاظ ہیں. یہ تو ایک کچھ تو میں نے ایڈیشن کر لیا. نمبر 1 اس نے کہا کہ نمبر 1 مذہب، جو اسلام مذہب ہے ان کے پاس، یہ بڑی اٹریکشن والی چیز ہے ان کے پاس. نمبر 2 بڑھتی ہوئی آبادی. یہ گورے کے الفاظ ہیں. یہ بڑھتی ہوئی آبادی دنیا میں کسی اور قوم کے پاس نہیں ہے. اور جہاں جہاں میرا سفر ہو رہا ہے، اسپیڈ کیا ہو رہی ہے؟ اسپیڈ کیا ہو رہی ہے؟ بڑھ رہی ہے. خیر، تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ آپ کتنا ہی اچھا سلوک کر لو، بعض دفعہ اچھا تو سلوک آپ کرو گے لیکن اگلا حسد میں بھی آ جاتا ہے. کس میں آ جاتا ہے؟ جیلس ہونے لگتا ہے. یار یہ کیا؟ تو یہودیوں کو یہی تو جیلس تھا، اس اسلام سے ان کو حسد تھا. تو میں نے ان سے بھی بولا بھائی، میں نے کہا یار آپ لوگ یہاں رہتے ہو، اچھا سلوک کرو ان لوگوں کے ساتھ، لیکن اپنے لیے نا کوئی دوسرے ملک بھی رکھو. صحیح ہے نا؟ پاسپورٹ کسی اور کنٹری کا بھی کوئی بھروسہ نہیں ہے. جو بڑی بڑی طاقتیں ہیں نا، جو دنیا میں امن کے ٹھیکیدار بنے ہوتے ہیں، جب فساد کروانے ہوں گے نا تو یہ کہہ کے کہ یہ مسلمان یہاں اتنے مضبوط کیوں ہیں تھوڑے سے اتنے پاورفل کیوں ہیں؟ پاورفل تجارت میں ہے، خالی بزنس میں، تو یہ اتنے کی یہ اسی پہ لڑائی لڑوا دیں گے. یہ تو وہاں بھی ایسا ہی ہوا. یوسف علیہ السلام جب مصر میں گئے اور
آپ کے جو 90 افراد تھے، ایک تو خوبصورتی، مصر میں تو مصر کے جو وہاں کے مقامی لوگ تھے ایسے تھوڑی تھے، یہ خوبصورتی میں حلال کا بھی بڑا دخل ہوتا ہے. انبیاء اور ان کی اولادوں کی خوراکیں بڑی پاکیزہ ہوتی ہیں، سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو یوسف علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے بھائی جب وہاں آباد ہوئے، خوبصورت بھی وہ، با اخلاق بھی وہ، کوئی ان کے اندر دو نمبریاں نہیں، اور پھر مصر کے لیے انہوں نے اتنے اچھے کام کیے کہ عوام کے دل میں بھی ان کی محبتیں. تو آہستہ 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 جو حاسد لوگ تھے انہوں نے پروپیگنڈا کرنا شروع کر دیا کہ ہمارے ملک میں یہ لوگ آ کے قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ہمارا ملک ہے، اور یہ لوگ کہاں سے آئے ہیں؟ یہ وہاں. یہی سب سے بڑی منجن ہوتا ہے، یہ تو ہمارا ہے بھائی. ہمارا کیا ہوتا ہے؟ ورنہ تو پھر آدم علیہ السلام جہاں پیدا ہوئے تھے وہاں جاؤ، سب ادھر ادھر سے ہی آئے ہوئے ہوتے ہیں. آسٹریلیا میں جو انگریز ہیں وہ اصل وہ تھوڑی ہیں، اصل تو وہاں کے کالے ہیں، تو پھر ان کے پاس حکومت دے دو. کینیڈا میں جو نیٹو لوگ ہیں نا، نارتھ پول پہ رہتے ہیں، میں نے جا کے ملا ہوں میں ان سے، اصل تو وہ ہیں. تو اس بیس پہ انہوں نے کیا کیا، پھر آہستہ 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 جیسے تاریخ بدلتی ہے، بالآخر فرعون غالب آ گیا، اور پھر اس نے بنی اسرائیل پہ ظلم کرنا شروع کر دیا. وہی جو ابھی مودی کی حکومت میں ہو رہا ہے، بنی اسرائیل پہ ظلم کرنا شروع کر دیے اس نے. تو نتیجہ کیا نکلا؟ بنی اسرائیل کے بچوں کو، کیونکہ اس کو یہ تھا کہ یار اس قوم کے پاس مذہب بھی ہے، دین بھی ہے، اور دماغ بھی ہے، ظاہر پیغمبروں کی اولادیں ہیں نا، تعلیم بھی ہے. قرآن کہتا ہے فضلناہم علی علم علی العالمین، ہر قسم کی نالج چاہے دین کی ہو دنیا کی ہو، اس میں اللہ نے بنی اسرائیل کو فضیلت دی تھی، علم بھی ان کے پاس. تو جیلسی کا شکار ہو کے کیا کرنا شروع کیا؟ بچوں کو قتل کرنا، کہ ان کی نسل بڑھے ہی نہیں، کیونکہ اس زمانے میں نسل روکنے کے طریقے ایجاد نہیں ہوئے تھے. اس زمانے میں چونکہ ایجاد ہو چکے ہیں، لہذا بین الاقوامی طاقتیں اربوں روپے خرچ کر رہی ہیں مسلمانوں کی نسل روکنے پر. اس لیے میں بار بار کہتا ہوں، جب کہتا ہوں نا بچے زیادہ پیدا کرو، شادیاں کرو، تو آپ اس بات کو سیریس نہیں لے رہے ہوتے. یہ بین الاقوامی طاقتیں بہت سیریس لے رہی ہوتی ہیں، بہت زیادہ، صحیح ہے نا؟ اربوں، اتنا بچوں کی تعلیم پہ خرچ نہیں ہو رہا جتنا ایجوکیشن کے نام پہ ان کی نسل روکنے پہ خرچ ہو رہا ہے. سمجھتے ہو؟ اتنا عورت کی صحت پہ خرچ نہیں ہو رہا جتنا صحت کے نام پہ حمل روکنے پہ خرچ ہو رہا ہے، کہ بچہ پیدا کرنے سے صحت خراب ہو جاتی ہے. یہ سمجھانے کے لیے ہیلتھ پہ زیادہ خرچ ہو رہا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ نہیں آ رہی سمجھ میں؟ اس کی مثال ایسے جیسے آپ کے ہاں بچہ پیدا ہونے والا تھا تو آپ نے کہا کہ نہیں اس کو نہیں ہونے دو کیونکہ ایکچولی تمہاری صحت خراب ہوگی اس سے، اور بچہ روکنے کے لیے آپ نے 15 لاکھ روپے خرچ کر دیے، اور دلیل یہ دی کہ اگر پیدا ہو جاتا نا تو میرا 3 لاکھ روپے خرچہ آتا ہے اس پہ، ایکسپینسز بہت زیادہ ہیں اس کے. تو بیوی عقل مند ہوگی، بولے گی پیدا ہونے پہ 3 لاکھ آ رہا تھا اور خرچہ بچانے کے لیے روکنے پہ کتنا آ رہا تھا؟ 15 لاکھ. تو یہ کوئی عقل مندی کی بات ہے؟ یہی دنیا میں ہو رہا ہے اس وقت. فیملی پلاننگ کے نام پہ جو خرچہ ہو رہا ہے وہ زیادہ ہے، ہیلتھ پہ جو ہو رہا ہے، یعنی اس شعبے میں ہیلتھ پہ ہو رہا ہے وہ کم ہے. تو یہ رپورٹیں ہیں. خیر، تو اب فرعون نے ظلم کرنا شروع کر دیا. تو جب ظلم کرنا شروع کیا تو بنی اسرائیل کیا کرتے ہیں؟ مائنورٹی میں تھے، مائنورٹی میں آپ لڑ تھوڑی سکتے ہیں. وہی ہوا، صبر کے علاوہ کوئی راستہ نہیں تھا. انتظار کر رہے تھے اللہ کوئی نجات دہندہ بھیجے گا. تو فرعون کو یہ خطرہ لگا رہتا تھا اس قوم میں کوئی نجات دہندہ پیدا ہو سکتا ہے. یہ ذہن میں رکھو. یہ جو کہتے ہیں نا فرعون کو نجومیوں نے خبر دی تھی کہ ایک بنی اسرائیل میں بچہ پیدا ہوگا جو تمہاری حکومت کا خاتمہ کرے گا، بالکل غلط بات ہے. نجومی کے پاس کوئی خبر نہیں ہوتی. نجومی کو یہ نہیں پتا ہوتا کمبخت کو میرے گھر میں کیا ہو رہا ہے. تو نجومیوں نے خبر نہیں دی تھی. یا تو فرعون کو خواب آیا تھا یا اس نے خود گیس کیا تھا کہ بھائی کیونکہ یہ پیغمبروں کی اولادوں میں ہے. اور پھر فرعون کو یہ بھی بتایا گیا تھا کہ یوسف علیہ السلام پر بھی تم ایمان نہیں لے کر آئے تمہارے باپ دادے. تو اس کو تھا خطرہ. خواب جو زیادہ تر لوگ اس طرف گئے کہ اس کو خواب آیا تھا کہ ایک بچہ پیدا ہو رہا ہے جو میری حکومت کا خاتمہ کر رہا ہے. تو اس نے کیا ظلم کرنا شروع کیا؟ سب کو ذبح کرنا شروع کیا. اور پھر اللہ نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو پیدا کیا. ہم انشاءاللہ سورہ قصص میں یہ تفصیل سے قصہ پڑھیں گے. تو موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے کیا کہا؟ پہلا کلام ارسل معی بنی اسرائیل، میری قوم جو اہل اسلام ہے، اہل توحید ہے، اللہ پر ایمان رکھتی ہے، پیغمبروں پر ایمان رکھتی ہے، تو اس پہ ظلم چھوڑ دے اور میرے ساتھ بھیج دے. میں جہاں لے جاؤں، ہم تمہیں کچھ نہیں کہتے، تم جانو اللہ جانے، وہ خود ہی تم سے نمٹ لے گا. ایک بیلنس بات کی موسیٰ علیہ السلام نے. وہ جواب میں کیا کہتا ہے کہ وہ کہنے لگا
کدھر چلا گیا بھائی؟ ہاں، ان کنت جئت بآیۃ فأت بہا ان کنت من الصادقین. اے موسیٰ تو یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے کس نے بھیجا ہے؟ اللہ نے. تیرے پاس کیا دلیل ہے کہ تو اللہ کا پیغمبر ہے؟ کوئی معجزہ دکھا جو عقلاً ممکن ہی نہ ہو، پھر مانوں گا کہ یہ کام تو نہیں کر رہا. کون کر رہا ہے؟ اللہ کر رہا ہے. فَأَلْقَىٰ عَصَاهُ، موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی ڈالی. فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ، واضح اژدہا بن گئی وہ. وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ، اپنے ہاتھ کو گریبان میں ڈال کے نکالا تو سورج کی طرح چمک رہا ہے. قَالَ الْمَلَأُ مِن قَوْمِ فِرْعَوْنَ، فرعون کے جو درباری ٹچے بیٹھے ہوئے تھے نا، وہ جو چمچے، ہمیشہ چمچے خراب کرتے ہیں، چمچے سارے بیٹھے ہوئے تھے، وہ کہنے لگے کہ ان ھذا لساحر علیم، سیکھا ہوا جادوگر ہے. حالانکہ دیکھو وہ جانتے تھے کہ جادوگروں کے حالات ایسے نہیں ہوتے. جادوگر جتنے بھی پائے جاتے ہیں نا، گندے نالے میں ملیں گے، وہ پاڑے واڑے میں ملیں گے، کسی ایسا ہی ہوگا نا، شکلوں پہ نحوست دبا کے ایسا لگ رہا ہوتا ہے نحوست کے پورے پورے کنٹینر. عاملوں پہ بھی ماشاءاللہ اللہ نے بڑی نحوست دی ہے. بس یہ ختم کرتا ہوں میں، عاملوں کے 2-4 گالیاں دے کے درس ختم کرتا ہوں میں. اینڈ ہمارا اچھا ہونا چاہیے. پھر یہ واقعہ انشاءاللہ ہم کل لے کے چلیں گے. اینڈ ہمیشہ اچھا ہونا چاہیے. کھانے کے بعد میٹھا ہوتا ہے نا، صحت کے لیے اچھا نہیں ہے لیکن پھر بھی کھانے کے بعد میٹھے کا لوگ کہتے ہیں بڑا مزہ آتا ہے، منہ میں میٹھے کا ذائقہ ہونا چاہیے. تو ہمارا میٹھا عاملوں کو گالیاں الحمدللہ. تو یہ اللہ کا بڑا فضل ہے کہ جتنے عامل ہیں، جادوگر ہیں، ان کے چہرے پہ اللہ نے غیر معمولی پھٹکار رکھی ہوتی ہے اور ان کی باتیں بھی پاگلوں والی ہوتی ہیں. جتنے یہ عامل جادوگر ہیں نا، موکل، حمزاد اور حصار اور ایسی باتیں کر رہے ہوں گے جو ان کی بھی سمجھ میں نہیں آ رہی ہوں گی. اور جادوگر، ہمارے استاذ نے ایک دفعہ بتایا کہ جو جادوگروں کا پھڈا ہوا، ان کے پاس کوئی بندہ بیٹھا ہوا تھا، اس نے بتایا جادوگروں کے جھگڑا ہوا، کہہ رہے تو کتنا گھو کھاتا ہے مجھے یہ بتا. اس نے کہا میں اتنا گوبر کھا لیتا ہوں. اس نے کہا میں اس سے زیادہ کھاتا ہوں. تو یہ گند میں رہتے ہیں، گوبر کھاتے ہیں، گند بلا، یہ نا ان چیزوں میں جنات گندے لوگوں سے زیادہ محبت کرتے ہیں. تو یہ جادوگروں کے خون پینا، اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں، یہ بہت گندے ہوتے ہیں یہ جادوگر. تو اچھا اس زمانے میں جادو کا بڑا زور تھا. تو فرعون اور اس کے درباری جانتے تھے کہ جادوگروں کے ایسے حالات بولو نہیں ہوتے. جادوگروں پہ کے چہروں پہ ایسا نور نہیں ہوتا. جادوگر ایسے با اخلاق نہیں ہوتے. جادوگر ایسی پاکیزہ تعلیم. اللہ قیامت میں جب مسلمانوں کو دھڑ دھڑ جنت میں داخل کر رہے ہوں گے نا، اس کو بولیں گے تو الگ ہو جائے یہاں سے. یہ حدیث ہے کہ تو وہاں بھی 1.5 اینٹ کی الگ مسجد بنا کے بیٹھا ہوا تھا کہ نیا فرقی نکالی ہوئی تھی تو نے، فرقی چھوٹی سی، فرقے بھی نہیں ہیں ابھی، فرقیاں آ رہی ہیں، چھوٹی چھوٹی فرقیاں. یہ بچے نے پیشاب کیا ہے بھائی، پہلے بھی ہم نے سمجھایا ہے بچوں کو، چھوٹے بہت چھوٹے بچوں کو مت لایا کریں، اور اگر ہاں کر دے تو پھر غائب بھی ہو جاتے ہیں وہاں سے. یہ تو غلط ہو گیا نا. یہاں لکھ کے لگا دیں چھوٹے بچوں کا پیشاب کرنا منع ہے، اور جس بچے نے پیشاب کیا اس کے باپ کو وہ پیشاب صاف کرنا پڑے گا. اچھا ابا بھی ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. تو بچے نے پیشاب کر دیا وہ تو چلو بچے نے، لیکن باپ کو چاہیے وہ اس کو صاف تو کرے نا، کھڑا ہو وہاں پہ بھائی، کوئی دوسرا آ کے بیٹھے نہیں. چلیں اس کو کرواتے ہیں. خیر ٹینشن نہیں شنگیری صاحب. ہاں لوگ تو جو ہو رہے ہیں ان کو اتنا غصہ نہیں آ رہا نا، آپ کو ذرا ٹینشن نہ لیں. تو یہاں لکھ کے لگا دیں بھائی، کل لگوا دیں نا، یہاں پہ کوئی بورڈ لگوا دیں. میں نے تو پہلے بھی کہا ہے بورڈ بھی لگوا دیں، اور کیمرے میں پھر دیکھیں. کیمرے چاروں طرف لگے ہوئے ہیں، یہ کس دن کام آئیں گے. اب اس دفعہ تو معاف کر دیا، اب اگر کسی بچے نے پیشاب کیا تو کیمرے میں ہم نکالیں گے، اس کے ابا کی تصویر فیس بک پہ شائع کریں گے. ہاں کہ دیکھو یہ اپنے بچے کو لایا تھا، بچہ پیشاب کر کے نکل لیا یہاں سے، اور یہ ابا بھی پتلی گلی سے نکل لیے. تو یہ حل ہے. تو میں یہ کہہ رہا تھا چھوٹی چھوٹی فرقیاں نکل رہی ہیں، فرقیاں. جب ان سے کہا جائے کہ تم ایک نئی چیز مارکیٹ میں لائے ہو یار، تو وہ جواب میں کہتے ہیں دلیل کو فالو کرو، دلیل کو یہ مت دیکھو اکثریت کیا کہتی ہے، دلیل ہی کو فالو کرو. لیکن دلیل اس طرف تھی تبھی تو اکثریت اس طرف گئی ہے. تو جس کو آپ دلیل کہہ رہے ہو وہ آپ کے خود ساختہ دلیل ہے، وہ آپ کو لگ رہا ہے دلیل. اور میں بار بار ایک جملہ دہراتا ہوں، نئی فرقی نکالتے ہیں اور کہتے ہیں ہم فرقہ واریت کے خلاف ہیں. خلاف ہوتے تو پرانوں کو ختم کرتے نا، نیا تھوڑی نکال لیتے.
یہ منجن ہے, منجن اس زمانے میں یہ بہترین طریقے سے منجن چل رہا ہے. وہی جملہ بس ایک سینٹنس کر کے پھر آگے چلتا ہوں. ہمیں لوگ کہتے ہیں فقہ حنفی ایک فرقہ ہے, تو میں اکثر ایک جواب دیتا ہوں. اس دن شاید بیان چلا نہیں, کوئی کرپٹ ہو گئی تھی, فائل کیا ہو گیا واللہ عالم. تو اگر ہم فرقہ ہوتے ہیں نا تو ہم بعد میں آتے, آپ پہلے ہوتے. ہندوستان میں, برما میں, انڈیا میں, پاکستان میں, افغانستان میں اسلام تو حنفی لے کر آئے ہیں. تبھی حنفیوں کی کوئی پہلی مسجد نہیں دکھا سکتا اس پورے خطے میں کہ یہ احناف کی پہلی مسجد ہے نا. جس دن اسلام آیا اسی دن سے احناف کی مسجدیں ہیں, کیونکہ لائے ہم لوگ تھے, ہمارے باپ دادے لائے تھے. احناف کے علاوہ اس پورے خطے میں جتنے فرقے ہیں ان کی پہلی مسجد دکھائی جا سکتی ہے. فیس بک پہ شائع بھی ہوتی ہیں تصویریں کہ یہ ہمارے فرقے کی پہلی مسجد ہے جو دہلی میں فلاں سن میں جس کی بنیاد رکھی گئی. تو احناف کی نہیں آپ دکھا سکتے پہلی مسجد. تو اسلام ہم لے کر آئے ہیں میرے بھائی, اور ہمیں کیا بنا کے پیش کر دیا؟ فرقہ. ایک بات تو یہ ہو گئی. تو ان تطیع اکثر من فی الارض یضلوک عن سبیل اللہ کا مطلب سمجھ میں آیا کہ اکثریت سے مراد غیر مسلم اور مسلم ملا کے پوری دنیا میں اس وقت جو تھے. مسلمانوں میں اکثریت اس سے مراد نہیں ہے, اور خاص طور پہ اہل سنت والجماعت میں, اہل سنت والجماعت میں ان میں تو اکثریت کا ہونا ایک بہت بڑی علامت ہے کہ یہ حق پر ہیں. دوسری بات, اسی صورت میں ایک اور آیت آئی ہے, اس کو بھی لوگ غلط پیش کرتے ہیں. آج کل ایک فیس بک پہ ایک نئی چیز آئی ہے مارکیٹ میں, اس کو مجھے لگ رہا ہے ابھی وہ بھی ایک نیا فرقہ لانچ کرنے والے. وہ بھی لا رہا ہوتا ہے آیتیں, دیکھو یہ آیتیں مولوی یہ کہتے ہیں, یہ آیتیں مولوی. نیچے کسی نے لکھا ہے کہ نئی جہلم والی سرکار آ گئی ہے. نیچے لوگ بھی اپنے تبصرے کر رہے ہوتے ہیں. تو بیوہ لگتی نہیں ہے کہیں سے بیوہ وہ, تو اس کا بھی نیا حکیم قبلہ حکیم سے شادی ہوئی نا, اور پتہ نہیں حکیم صاحب کا ہونے والا کیا ہے. تو مجھے غصہ اس عورت پہ اس لیے ہے کہ اپنے شوہر کی برہنہ ویڈیو شائع کی اس نے. کوئی عورت یہ کام کرے اس کی عزت اب سوسائٹی میں ختم. اتنا بڑا جرم کیا آپ اپنے شوہر کی آپ نے برہنہ تصویریں شائع کر دی یار. تو یہ تو اس سے بڑا تو جرم کوئی ہو نہیں سکتا. تو اس لیے مجھے اس سے ذرا بھی ہمدردی نہیں ہے. تو حکیم صاحب سے ہمدردی ہے کہ دوبارہ نہ بیوہ ہو جائے وہ. تو وہ کوئی ویڈیو اس کی آئی ہوئی تھی, کسی نے لکھا کہ کاش فیس بک پہ تھوکنے کا آپشن ہوتا. اتنی ٹیکنالوجی نے ترقی کی ہے مگر یوٹیوب اور فیس بک پر تھوکنے کا آپشن لائک اور ڈس لائک کرنے کا ہے, تھوکنے کا بھی آپشن ہوتا. خیر, تو ایک تو یہ آیت کا غلط مطلب. دوسرا ایک اور آیت جو آج کل ایک نئی فرقی آئی ہوئی ہے اس نے پڑھنا شروع کر دی, اور یہ بھی لوگ بہت سارے پڑھ رہے ہیں. وہ کیا ہے؟ ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء. جنہوں نے اپنے دین کے ٹکڑے کر دیے اور ٹکڑوں میں تقسیم ہو گئے, اے نبی آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو یہ آیت پیش کی جاتی ہے فرقوں کے خلاف کہ دیکھو یہ اتنے سارے فرقے ہیں, یہ فلانا فرقہ ڈمکانا فرقہ. اس آیت کا مطلب کیا ہے؟ جو دین برحق سے ٹوٹ کے الگ ہو گئے, دین برحق سے ٹوٹ کے الگ ہو گئے, جو دین برحق پر قائم ہیں تو وہ تو فرقوں میں شامل ہی نہیں ہے. جو دین برحق سے ٹوٹ کے الگ ہو گئے, تو یہ آیت آپ جب پڑھیں جب آپ اپنے بارے میں ثابت کریں کہ ہم دین برحق سے ٹوٹ کے الگ نہیں ہوئے, ہم اسی دین برحق اور اسی کو فالو کرنے والے مسلمانوں کی جماعت میں سے ہیں. تو یہ بھی آپ کے خلاف آیت جا رہی ہے کہ جو جمہور امت سے ہٹیں گے, نیا فرقہ بنائیں گے, اس پہ یہ آیت منطبق ہوتی ہے. اور جو جمہور امت سے جڑے ہوئے ہیں بے شک کسی بھی نام سے ہوں, وہ فرقوں میں داخل نہیں ہے, کیونکہ جمہور امت میں فروعی اختلافات ہمیشہ سے رہے ہیں. ان فروعی اختلافات کی بیس پہ کوئی حنفی ہے کوئی شافعی ہے تو یہ فرقوں میں شامل نہیں ہے, کیونکہ بیس سب کی ایک ہی ہے, قرآن اور سنت. اس کو سمجھنے میں اگر اختلاف ہوا ہے تو ہوتا رہے. وہ تو صحابہ میں بھی اختلاف تھا, وہ تو تابعین میں بھی اختلاف تھا, وہ تو تبع تابعین میں بھی اختلاف تھا. پھر تو پوری امت ہی جہنم میں جائے گی, بچے گا کون؟ یہ 4-6 آدمی رہ جائیں گے جو میں اکثر بیان کرتا رہتا ہوں. 4-6 آدمی رہ جائیں گے, سارے ہی برباد ہو جائیں گے. پھر تو امت بہت بڑی تعداد میں جنت میں جائے گی, ہمیں حدیث سے پتہ چلتا ہے. اور ان نئے نئے اسکالرز کو آپ جب سنتے ہو تو ایسے لگتا ہے 4-6 آدمیوں کے علاوہ کوئی جنت میں جانے والا نہیں ہے, سارے گھاس کھا رہے ہیں. تو یہ بھی آیت کا غلط مطلب پیش کیا جاتا ہے. اب ہم آگے چلتے ہیں دوسری آیتوں کی طرف. سورہ انعام میں اللہ نے ایک حکم ہمیں یہ بھی دیا, وما لکم اللہ
وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، جس جانور پر اللہ کا نام نہ لیا جائے اسے مت کھایا کرو. یورپ امریکہ جانے والوں، جاپان میں رہنے والوں، حلال گوشت تلاش کیا کرو. صرف ٹھپوں سے گزارا نہیں ہوتا. وہاں بعض لوگوں نے حلال ٹھپے بنائے ہوئے ہیں، جو آ رہا ہے دے دنادن ٹھپے پہ ٹھپا، حلال حلال حلال. ایسا نہیں ہوتا. آپ کو تحقیق کرنی پڑے گی کہ ہینڈ سلاٹر سے باقاعدہ اللہ کا نام لے کے ذبح کیا گیا ہے کہ نہیں کیا گیا، اس وقت تک وہ گوشت حلال نہیں ہوگا. باہر ملکوں میں اس کی بہت تحقیق لازم ہے. اور یہ مشینی ذبیحہ بھی حلال نہیں ہے. اس پہ میں پہلے کئی بار دلائل دے چکا ہوں، اب دوں گا تو پھر ساری تفسیر کا لیکچر ہمارا اسی پہ چلا جائے گا. ہاتھ سے باقاعدہ اللہ کا نام لے کے ذبح کیا گیا ہو، ادروائز آپ کے لیے وہ میٹ کھانا حلال نہیں ہے. سمجھتے ہو؟ لوگ کہتے ہیں ایکچولی مجبوری ہے. کوئی گوشت کھانا فضیلت ہے، مجبوری نہیں ہے. ہندو سبزیاں کھا کھا کے 100 سال بھی جی لیتے ہیں. تو ہم ویجیٹیرین ہیں نہیں، ہم گوشت خور ہیں، لیکن حلال ملے تو. گوشت خور کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو بھی گوشت مل گیا متزل ہلا لیا، جو ملا کھا لیا، ایسا نہیں ہے. حلال گوشت کھائیں گے. ہینڈ سلاٹر ہو، مشینی ذبیحہ کو ہم حلال نہیں سمجھتے، کیونکہ مشین کو تھوڑی نام لینے کا کوئی اس کا یا اس کے ذبح کا ہو. اسی میں اللہ نے یہ بھی فرمایا وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، ظاہری گناہوں کو بھی چھوڑو، چھپے ہوئے گناہوں کو بھی چھوڑو. ان الذین یکسبون الاثم سیجزون بما کانوا یقترفون، جو گناہ کر رہے ہیں نا ان قریب اس کی سزا بھی ملے گی. آج اللہ کی رحمت کا ایسا تصور بنا کے پیش کیا جاتا ہے کہ بھائی اللہ بہت غفور الرحیم ہے، جو مرضی کرتے رہو وہ سب کیا کر دے گا؟ معاف کر دے گا. اللہ نے تو نہیں کہا کہ تم جو مرضی کرتے رہو میں معاف کر دوں گا. اللہ نے کہا بھائی میں سزا دوں گا. یہ اللہ ہی کہہ رہے ہیں، میں تو نہیں کہہ رہا نا. سورہ انعام میں دیکھ لو آیت نمبر 120. اللہ فرماتے ہیں ان الذین یکسبون الاسم، جو بھی گناہ کر رہے ہیں، چاہے چھپا ہوا گناہ ہو یا پبلک کے سامنے گناہ ہو، سیجزون، ان قریب بدلہ ملنے والا ہے. زیادہ دیر نہیں ہے، مزے کر لو. مرو گے شروع ہے عذاب، قبر میں حساب و کتاب ہے، پھر میدان حشر میں ہے، پھر آگے جہنم میں ہے. یہ بڑی ٹف زندگی ہے، اس لیے آپ کے پاس گناہ کرنے کا آپشن نہیں ہے. تو اللہ فرماتے ہیں سیجزون، جلدی بدلہ ملنے والا ہے. ہم سمجھتے ہیں بڑی لمبی زندگی، کوئی لمبی زندگی نہیں ہے. تو جو کر رہے ہو طبیعت سے چترول لگنے والے ہیں، سزا ملنے والی ہے. تو یہ بھی ہے جہاں اللہ غفور الرحیم ہے وہاں عزیز ذو انتقام بھی ہے. تو ہمارے یہاں ایسا تصور پیش کر دیا جاتا ہے بس 27ویں کو مر جاؤ، اگلے پچھلے سارے معاف. رمضان میں مرا، بہنوں کی وراثت کھا کے مرا ہے، پھر بھی کہاں جائے گا؟ جنت میں. رمضان میں مرے. وہ رمضان میں مرنا یقیناً فضیلت ہے، یقیناً فضیلت ہے، اس فضیلت کا انکار نہیں ہے. 27ویں رات میں موت ہو گئی، فضیلت ہے، بڑی رات میں موت ہوئی ہے. لیکن اس کی وجہ سے یہ نہیں ہوتا کہ آپ اس گناہوں کو ہلکا سمجھنا شروع کر دیں. اسلام نے 27ویں رات کو اتنا فوکس نہیں کیا جتنا گناہوں سے بچنے کو فوکس کیا ہے. اس کی ویلیو زیادہ ہے. جتنے بھی پیغمبر دنیا میں آئے ہیں وہ لوگوں کو برائیوں سے روکنے کے لیے آئے ہیں. اس سے پتہ چلتا ہے اللہ کی نظر میں برائی سے بچنے کی ویلیو زیادہ ہے. ورنہ وہ پیغمبر آ کے بس رمضان کے فضائل سنا کے چلے جاتے، جو مرضی کرتے رہو. تبھی ہمارا بیڑا غرق ہوا ہے. بڑے سے بڑا گناہگار علانیہ کبیرہ گناہوں میں ہوتا ہے، وہ فلانی تاریخ کو مر گیا تو جنت میں، فلانی. لوگ کہتے ہیں کوئی بات نہیں یار، یہ تو کوئی اتنا بڑا ایشو ہے نہیں. تو انبیاء ڈراتے ہیں اللہ کے عذاب سے، قرآن بھی ڈراتا ہے. تو اس لیے ہمیں ڈرنا چاہیے. گناہ ہو گیا ہے تو سچی توبہ کر کے اللہ کو راضی کرو. جو توبہ کرنے والے ہیں ان کے لیے اللہ غفور رحیم ہے. توبہ کرنے والوں کے لیے غفور رحیم ہے، گناہگاروں کے لیے غفور رحیم نہیں. گناہگاروں کے لیے تو سیجزون، اللہ کہہ رہا ہے سزا ملے گی. تو اس لیے بچنا چاہیے، ڈرنا چاہیے اللہ کے عذاب سے. آگے ہم چلتے ہیں. اس آیت سے یا معشر الجن قد استکثرتم من الانس، اللہ نے قرآن میں فرمایا جنات سے خطاب کر کے کہ تم انسانوں سے تعداد میں زیادہ ہو. اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جنات کی آبادی انسانوں کی آبادی سے زیادہ ہے. سائنس نہیں مانتی جنات کو تو نہ مانے، سائنس انکار بھی نہیں کر سکتی. بھائی جو چیز آپ کی پہنچ سے بالاتر ہے تو آپ کو کیا پتا وہ ہے یا نہیں ہے. سائنس نے کبھی یہ دعویٰ کیا ہی نہیں ہے کہ ہم نے سب کچھ ہمیں پتہ چل گیا ہے. بہت ساری مخلوق اللہ نے ایسی بنائی ہے جو مادی مخلوق ہی نہیں ہے، تو وہ ٹریس کیسے ہو سکتی ہے؟ تو بس ہمارا یہ ایمان ہے اللہ نے جنات کو بنایا، پیدا کیا، اللہ کی مخلوق ہے، اور انسان کو نقصان پہنچانے کی کوشش بھی کرتی ہے وہ مخلوق.
تو انہی کے توڑ کے لیے اللہ نے ہماری حفاظت کے لیے فرشتے بھی رکھے ہیں. وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظًا. وہ فرشتے بھی نورانی مخلوق ہیں, وہ بھی ہمیں سمجھ میں نہیں آتے. اب دیکھو صدیوں پہلے اگر کوئی سائنسدان بتاتا کہ ہم جو بھی کھاتے ہیں دہی میں اتنے جراثیم ہوتے ہیں, اتنے کیڑے ہوتے ہیں, کوئی مان لیتا؟ کہتے ہیں پاگل ہو رہا ہے کہ دہی میں کیڑے کہاں سے آ گئے اور ان چیزوں میں کیڑے کہاں سے آ گئے. کچھ بھی نہیں ہے. جب خوردبینیں ایجاد ہوئی تو وہ دہی میں آپ خوردبین سے دیکھو تو اتنے موٹے موٹے کیڑے تیرتے ہوئے نظر آتے ہیں. آپ کھانا ہی چھوڑ دو گے ایک دہی. اب چھوڑنا نہیں, نہ دیکھنا, کھا لینا, لیکن ہوتے ہیں اس میں وہ گڈ بیکٹیریا ہوتے ہیں, صحت کے لیے اچھے ہوتے ہیں. وہ ہوتے تو کیڑے ہی ہیں نا. تو عین ممکن ہے سائنس مزید ترقی کرے تو پہنچ جائے جنات تک, فرشتوں تک. یہ بھی ممکن ہے نہیں پہنچ سکے, قیامت تک نہ پہنچ سکے. تو اگر کسی دوسری دلیل سے ان چیزوں کا وجود ثابت ہو اور وہ دلیل برحق ہو تو ہمارا اس پر ایمان لانا ضروری ہے. تمام پیغمبروں کی دعوت ہے, تورات میں بھی ہے, انجیل میں بھی ہے, یہودی بھی مانتے ہیں, عیسائی بھی مانتے ہیں, مسلمان بھی مانتے ہیں کہ جنات کا وجود بھی ہے اور فرشتوں کا وجود بھی ہے. جنات گندگی سے محبت کرتے ہیں, فرشتے گندگی سے نفرت کرتے ہیں. جھوٹ سے فرشتوں کو نفرت ہے. فرشتوں کی اچھی صفات ہیں. فرشتے انسان دوست ہیں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ باقی جنات کو ماننے کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ عاملوں پہ ایمان لے آؤ. عاملوں کے پاس جنات منات نہیں ہوتے. یہ ابھی پاگل لوگ ہیں, بے وقوف بنا رہے ہوتے ہیں تمہیں بیٹھ کے. تو ہاں یہ ضرور ہے کہ عاملوں کو جنات نے قبضے میں لیا ہوا ہوتا ہے. ان کے قبضے میں جنات نہیں ہوتے. یہ کس کے قبضے میں ہوتے ہیں؟ جنات کے قبضے میں. اور پھر جو ان کے پاس جاتا ہے جنات اس کا راستہ دیکھ لیتے ہیں کہ یہ بھی آ رہا ہے, اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہاں بھی ہمارا منجن بکے گا, تو پھر جنات اس کو تنگ کرتے ہیں. تو جو جاتے ہی نہیں عاملوں کے پاس تو وہ ان کو کچھ بھی نہیں ہوتا. اور جو برا بلا کہتے ہیں ان کو تو ویسا امیون سسٹم اتنا بوسٹ کر جاتا ہے ان کا, جو برا بلا کہتے ہیں اتنا کانفیڈنس ہوتا ہے کہ جنات ان سے ڈرنا شروع کر دیتے ہیں. بولتے ہیں یار یہ اس عامل کو نہیں مانتا. تو یہ قرآن سے یہ سب باتیں ثابت ہیں. قرآن کیا کہتا ہے سورہ جن میں, وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا. جنات جب مسلمان ہوئے, ایک جماعت مسلمان ہوئی, تو انہوں نے کہا دیکھو انسان ہم سے بلا وجہ ڈرا کرتا تھا, ہم سے پناہ مانگا کرتا تھا. پناہ کا مطلب ہمیں مدد کے لیے پکارتا تھا, تو ہماری سرکشی بڑھ گئی, ہم نے انسان کو تنگ کرنا شروع کر دیا. تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے جو جنات سے نہیں ڈرتے اور ان کو زیادہ لفٹ نہیں کراتے, تو جنات کے دل میں نا ایک اللہ نے انسان کا روب رکھا ہے. دیکھو پاورفل ہونا اس کی علامت نہیں ہے کہ وہ آپ پہ غالب آئے گا. ہم جو قربانی کے بیل لے کر آتے ہیں, طاقتور کون ہوتا ہے؟ ہم ہوتے ہیں یا بیل؟ اسی وجہ سے ہم اپنے آپ کو کھونٹے سے باندھتے ہیں یا بیل کو؟ بیل پاورفل ہے نا, لیکن اس کے باوجود کس کے قابو میں ہوتا ہے؟ ہمارے قابو میں. ڈرتا ہے ہم سے, یہ روب ہے انسان کا. لیکن جس دن بیل کو پتا چل گیا نا کہ میں زیادہ طاقتور ہوں, یہ کمزور ہے, تو ہم کھونٹے سے بدے ہوں گے اور بیل انجوائے کر رہا ہوگا. تو جانور پہ ایک انسان کا روب ہے, ڈرتے ہیں جانور انسانوں سے. تو ایسے ہی جنات پہ بھی انسانوں کا روب ہوتا ہے. لیکن جب انسان کو یہ لگ گیا نا, یہ ہر وقت جن چڑیل بھوت میں لگا رہتا ہے اور پنکھوں پہ جا کے پھوکے مار رہا ہے کہ سارے پھیل جائے, تو پھر وہ جنات پھر ایسے لوگوں کو تنگ کرتے ہیں. اس لیے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور بچوں کے سامنے کبھی بھی جن چڑیل بھوت کا تذکرہ مت کیا کرو. ایسا خوف بچوں کے دماغ میں بیٹھتا ہے کہ وہ کبھی بھی نہیں جاتا. پھر بچوں کو تو بتاؤ ہی نہیں. بچے جب بڑے ہو جائیں پھر ان کو اسلامی عقیدے کے طور پہ بتا دو, ورنہ بتاؤ کبھی بھی تذکرہ نہیں کرو. اندھیرے میں اکیلے بھی کہیں جا رہے ہو, جن چڑیل بھوت سے نہیں ڈراؤ ان کو. تو آگے چلتے ہیں ہم. اللہ نے 4 جانوروں کا خاص طور پہ ذکر کیا, 8 جانوروں کا. من الضأن اثنین ومن المعز اثنین. اللہ اپنی نعمتیں بیان کرتا ہے اور مشرکین کی حماقتیں کہ اپنے اوپر بلا وجہ کی حلال چیزوں کو حرام کیا ہوا ہے. تو اللہ کہتے ہیں دیکھو میں نے تمہارے لیے 4 جانور پیدا کیے, جن کا نر بھی حلال اور جن کی مادہ بھی حلال. سب سے پہلے اللہ نے شروع کیا دمبے سے. من الضأن, دمبا اور بھیڑ یہ سب اسی میں آتے ہیں, چکی والا بھی اور بغیر چکی والا بھی. میں بڑا مزہ آتا ہے جب میں آیت پڑھتا ہوں. من الضأن اثنین, اللہ کہتے ہیں دمبوں میں نر بھی اور مادہ بھی دونوں قسمیں حلال کر دی میں نے. قل اذکرین حرم ام الانثیین, بتاؤ نر کو میں نے حرام کیا یا مادہ کو؟ کسی کو بھی حرام نہیں کیا. تو تم خود سے کیوں حرام کرتے ہو؟ مشرکین نہ بتوں کے نام پہ چھوڑے چھاڑ کے اٹھ پٹانگ حرکتیں کر رہے ہوتے تھے. تو آج ہم نے دمبے کو تو حرام نہیں کیا, لیکن دمبے کی چکی کو ڈاکٹروں نے حرام کر دیا ہے اور ہمیں کوکنگ آئل پہ لگا دیا کہ دمبے کی جو چکی ہے نا, جو اس کا گھی قدرتی گھی ہے,
دمبا پوری زندگی وہ گھی کا ڈبہ اٹھا کے گھومتا ہے, اتنا بڑا بوجھ کہ میں جب کٹوں گا تو بازار سے آئل مت خریدنا, اللہ نے گھی کا انتظام بھی ساتھ میں کیا ہوا, بس کوئلے نہیں لگائے اس کے ساتھ, ورنہ پورا, کیونکہ کوئی کوئلوں پہ پکا کے کھاتا ہے, کوئی دیگچی میں پکا کے کھاتا ہے, تو اس لیے کوئلے نہیں ہے. لیکن جس گھی میں دمبے کا گوشت پکنا تھا وہ گھی کا ڈبہ اللہ نے پورا کا پورا ڈبہ چکی والے دمبے کے ساتھ لگا دیا. اتنی ٹیسٹی اس کی چربی ہوتی ہے نا, اتنی مزے کی ہوتی ہے, ویسے ہی کھا جاؤ مکھن کی طرح. کیا کیا ڈاکٹروں نے, ایکچولی یہ جو کھاؤ گے نا, ایکچولی یہ کولیسٹرول بڑھے گا تمہارا, فیٹ ہے اور موٹے ہو جاؤ گے اور یوں ہو جاؤ گے. کیا کھائیں؟ یہ آئل کھائیں آپ, جو بازار سے مل رہا ہے نا آئل, پیکنگ کا آئل, جس کا پتہ نہیں کہ بلیچ ڈال کے صاف کر رہے ہیں یا تیزاب سے دھو کے صاف کر رہے ہیں, اس کو نہیں کر رہے تیزاب سے, لیکن ایسا نہ ہو کہ آپ. لیکن بھائی اللہ نے جو پیدا کیا ہے وہ نیچرل ہے, زندگی ساری زندگی انسان وہی کھاتے آئے ہیں. مجھے یہ حقیقت کیسے پتا چلی میں بتاؤں آپ کو. میں تو ڈاکٹروں کے لیکچر سنتا تھا, شروع سے مجھے عادت ہے, ڈاکٹر کہتے ہیں چربی نہیں کھاؤ, یہ یوں جم جائے گی آنتیں اور پیٹ خراب ہو جائے گا, فلانا ہو جائے گا, ڈمکانا ہو جائے گا. میں اکثر اپنا ایک واقعہ بیان کرتا ہوں. میرا پیٹ بہت خراب رہتا تھا, میری عمر تھی 24 سال اس وقت, بیزار ہو گیا تھا میں پیٹ کا علاج کر کر کے, اور صحت خراب ہوتی جا رہی تھی ڈیلی. میں سردیوں میں چلا گیا, چمن نہیں ہے چمن, وہاں کوئی دورہ سرف وغیرہ کرنے کے لیے, جو کوئٹہ سے آگے, شدید ترین سردی تھی, مجھے لوگ بولے تھے مر جاؤ گے وہاں جا کے, اتنی سردی ہے کیا کر رہے ہو. وہاں علماء نے بھی بولا بھائی تمہیں تو کھانسی ہے, پیٹ تمہارا خراب ہے اور تم یہاں آ گئے سردیوں میں. میں نے کہا بھائی میں کچھ اب ماحول چینج کرنا چاہتا ہوں. میں 2 مہینے وہاں رہا. اب جب 2 مہینے رہا ہوں تو دمبے کو چربی میں پکا کے کھلاتے تھے وہ. میں نے کہا یہاں تو بیڑا غرق ہو جائے گا صحت, یہ تو اتنی بھاری بھرکم چیز ہے چربی چکی, اور کھاتے بھی ایسے تھے پوری پوری چربی اٹھا کے. کمال ہو گیا. میں نے جب وہ چربی مجبوراً کھانا شروع کی خودکشی کی نیت سے, تو میرا پیٹ بھی صحیح ہو گیا, میری وہ ساری بیماریاں جو ہر وقت کھانسی نزلہ وہ بھی ختم. اور 2 مہینے بعد جب میں آیا تو میرے بچپن کے دوستوں سے آپ پوچھو, وہ کہہ رہے تھے میک اپ کر کے آیا, یہ جھوٹ بول رہا ہے, یہ ایک لالی لگائی ہوئی ہے اس نے. ایسے میرا منہ سرخ لال ٹماٹر بن چکا تھا. ہمارے دوست صاحب کہتے تھے یار یہ کچھ گڑبڑ ہے, یہ اتنا سرخ نہیں ہو سکتا کوئی 2 مہینے میں. ایسے ماشاءاللہ میری صحت بن گئی تھی, اور موٹاپا نہیں آیا. یہ نہیں کہ توند نکل گئی ہو, کچھ بھی نہیں, چہرہ بھر گیا ایسے زبردست, لال لال ڈورے آنکھوں میں آ گئے تھے, اور نزلہ کھانسی سب ختم. جس دن میں یہاں پہنچا, یہاں رمضان تھا, تو میں نے کیا کیا, میں نے وہی جو ڈاکٹروں کا جو کوکنگ آئل, اس پہ آ گیا میں دوبارہ. 2 دن نہیں لگے ہوں گے, پیٹ کا وہی بیڑا غرق ہو گیا جو 2 مہینے پہلے تھا. تو یہ میرا اپنا تجربہ ہے کہ نیچرل جو ہے نا, نیچرل, اس میں بیماریاں نہیں ہیں. بیماریاں ان چیزوں میں ہیں جو آپ کی صحت کے لیے ڈبوں میں بنا کے بیچی جا رہی ہیں. تو مجھے خود خیال ہوا کہ یار خدا نے جو چربی بنائی ہے اس کو ہم اٹھا کے پھینک دیتے ہیں, اور کمپنیاں جو ہمیں آئل بنا بنا کے کھلا رہی ہیں وہ ہم کیا کرتے ہیں, کوکنگ آئل میں کھانا پکا کے کھا رہے ہیں. تو میں تو پھر ڈاکٹروں سے بدگمان ہو گیا. ڈاکٹر کہتے ہیں ایکچولی نہیں. اب سنا ہے کہ ڈاکٹر لوگ بھی کہہ رہے ہیں چربی کھاؤ, یہ چھوڑ دو. ہاں ایک بات ضرور ہے کہ جب چربی کھاؤ تو کام بھی چربی والے کرو. اگر آپ کی کوئی فزیکل ایکٹیویٹی نہیں ہے, چلنا پھرنا بھاگنا دوڑنا کچھ بھی نہیں ہے, تو میرے بھائی پھر تو آپ خربوزہ کھا کے بھی مرو گے. ہاں پھر تو کچھ بھی کھاؤ گے مرو گے آپ. تو اگر کسی کو چربی کھانے سے دل کے مسائل پیدا ہو رہے ہیں, بلڈ پریشر ہائی ہو رہا ہے, تو یہ چربی کا قصور نہیں ہے, اس کا جو لائف اسٹائل ہے وہ نیچرل نہیں ہے. وہ کھا شیروں والی خوراک رہا ہے اور کام بکریوں والے کر رہا ہے. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ تو جب شیروں والی خوراک, شیر تو کھاتا ہے گوشت اور چربی, تو شیروں والی خوراک جب کھائے تو اسٹائل بھی کیسا ہونا چاہیے, شیروں والا. چال بھی, بھاگنا تو شیر تو بھاگتا ہے, تگڑ تگڑ بھاگ کے شکار کرتا ہے, چیتا بھاگ کے شکار کرتا ہے. بکری کو شکار کے لیے بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے, گھاس کہیں بھاگی جا رہی ہے وہیں کھڑی ہوئی ہے. کیا خیال ہے؟ تو پھر وہ چربی کا قصور نہیں ہے. تو اللہ نے قرآن میں بھی ذکر کیا. اور چربی کی فضیلت ایک اور بھی آپ کو بتا دوں میں, لیکن کھانا اپنی ذمہ داری پہ مرمرا گئے تو میرے اوپر کیس نہیں کر دینا, وہ ڈاکٹر سے پوچھ لینا, آخر میں آنا تو ڈاکٹر کے پاس ہی ہے. دوسرا چربی کی فضیلت قرآن سے پھر ایک اور عالم نے بتایا. انہوں نے بولا دیکھو یار, ہم جو کوکنگ آئل کھاتے ہیں پیکنگ کے, پکوڑے تل تل کے اور فلانا کر کر کے,
تو ایک بڑی زبردست انہوں نے توجہ دلائی. انہوں نے کہا قرآن میں کیا آتا ہے, وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا, یہودی نے گناہ کیے, بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام کو ستایا, تو اللہ نے ان کے گناہوں کی وجہ سے اونٹ کی, گائے کی چربی ان پہ حرام کر دی. بیل کی چربی بھی حرام. جانوروں کا گوشت کھانے کی اجازت ہے, چربی کو ہاتھ لگانے کی اجازت نہیں ہے. تو اگر چربی نقصان دہ چیز ہوتی تو یہودیوں پہ گناہوں کی وجہ سے حرام ہوتی, یا پینلٹی لگتی کہ اب تو تم نے یہی کھانی ہے, چربی کھانی ہے. حرام کرنا گناہوں کی وجہ سے اس کی علامت ہے کہ تم سے اللہ ناراض ہے, چربی کی نعمت اللہ تم سے چھین رہا ہے, یہ نعمت اب تمہیں نہیں ملے گی. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ تو بیل کی چربی کھایا کرو. اس دن تو پھر میں نے 2 سال پہلے میں نے اونٹ کیا تھا نا, تو اونٹ جب میں نے حلال کیا, اونٹ میں چربی بہت کم ہوتی ہے, تو میں نے تو اس کی ساری سفید چربی جمع کر کے اس کو پگھلا کے گھی بنا کے رکھ لیا. پھر میرے پراٹھے اسی میں بنتے تھے, کوئی ذرا بھی ہیک نہیں ہوتی. ہم بچپن سے بچوں کو سکھاتے ہیں دیکھو چھیچڑا ہے یہ ہیک اسمیل آ رہی ہے, اس میں سے اسمیل آ رہی ہے, تو بچوں کو پھر دیسی کی عادت ہی نہیں پڑتی. تو آرٹیفیشل چیزوں میں ٹیسٹ بہت زبردست ہوتا ہے وقتی طور پر, لیکن بچوں کو دیسی کی شروع سے عادت ڈالو. آج بچوں کو دودھ پیتے ہوئے اسمیل آتی ہے, ڈبے کا دودھ پیتے ہوئے کچھ بھی نہیں آتا. حالانکہ ڈبے کا دودھ نہیں پیو میرے بھائی, یہ کھلا دودھ پیو, کھلا دودھ, تو اس میں غذائیت ہے. خیر کہاں سے کہاں ہم چلے گئے. تو اگر چربی بری چیز ہوتی, بقرعید میں کیا کیا کرو, چربی کا گھی نکال کے رکھ لیا کرو, پراٹھے اسی میں بنایا کرو. ڈاکٹر پراٹھوں سے منع کرتے ہیں, اتنا بھی ہم ڈاکٹروں کو لفٹ نہیں کرا لو, بال کھانا جو ہے اس چربی میں پکایا کرو, اور پھر تھوڑا بھاگم دوڑم بھی کیا کرو, تھوڑا بھاگا دوڑ بھی, ورنہ پھر مر جاؤ گے. تو پھر مجھے نہیں کہنا کہ اب تم نے مارا ہے اس کو, وہ پھر تم اپنی ہے, کوئی کام ہی نہیں ہے, تو پھر مرو گے ہی نا, ظاہر ہے. تو اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا, دمبے کا سب سے پہلے تذکرہ کیا اللہ تعالیٰ نے. من الضأن اثنین, اللہ کہتے ہیں ہم نے دمبے میں نر اور مادہ دونوں کیا کر دیے, حلال. سمجھتے ہو؟ اور پھر اس پہ بہت سارے واقعات ہیں چربی کی فضیلت پر. جیسے غریبوں کو میں نے دیکھا, ایک غریب لوگ کیا کرتے تھے, اتنے صحت مند, میں نے کہا ان کو بیچاروں کے گھر میں کھانے کو روٹی ہے نہیں, سارے مستڈے لال ٹماٹر کی طرح, اور ایسی ان کی ہیلتھ. تو پھر کچن میں جب جا کے دیکھا تو پتا چلا یہ غریب لوگ قربانی کی چربی اکٹھی کرتے ہیں, اسی کو پگھلا کے بیچارے پورے سال چلاتے ہیں. وہ بیچاروں کو یہ اس چربی نے ان کے چہرے کو لال ٹماٹر جیسا کر دیا. اور جو ڈیفنس کا کروڑ پتی آدمی ہے, اس کے پاس چونکہ کوکنگ آئل کے پیسے ہیں, لہذا وہ کوکنگ آئل کھا کھا کے چہرے کا رنگ کیا کر رہا ہے, اڑا رہا ہے. یہ جو چہرے پہ رونق ہے نا, یہ چربی کھائے بغیر نہیں آ سکتی, یہ ذہن میں رکھنا. دیکھو ویجیٹیرین جو ہوتے ہیں نا, ویجیٹیرین جو مسلمانوں کے چہرے پہ چمک اور رونق ہوتی ہے, وہ ویجیٹیرین کے چہروں پہ نہیں ہوتی. چہرے پہ رونق گوشت کے بغیر آ نہیں سکتی, گوشت چربی کے بغیر. لیکن بہرحال آپ ڈاکٹر سے پوچھ کے کھا لینا, تو مرو گے تو مجھے نہیں پکڑنا پھر. خیر ہم آگے چلتے ہیں. آگے اللہ فرماتے ہیں وَمِنَ الْمَعْزِ اثْنَيْنِ, اسی طرح بکری میں سے بھی دونوں, بکرا بھی حلال اور بکری بھی حلال, تو بکرے کا گوشت بھی ہے. اور آگے اللہ نے فرمایا وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ, اونٹ میں بھی نر اونٹ بھی حلال اور مادہ اونٹ بھی حلال. تیسرے نمبر پہ اللہ نے اونٹ کے گوشت کا تذکرہ کیا, اور چوتھے نمبر پہ اللہ نے گائے کا تذکرہ کیا. وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ, کہ گائے میں بھی, بیل بھی حلال اور گائے بھی تمہارے لیے حلال. بھینسا اور بھینس بھی گائے ہی کی جنس میں شامل ہے, وہ بھی اسی آیت میں خود بخود داخل ہو گئے. تو یہ 4 قسم کی نعمت اللہ خاص طور پہ بیان کر رہا ہے. پوری دنیا میں ان 4 جانوروں کا گوشت بہت زیادہ کھایا جاتا ہے, تو اس میں کچھ تو ہے نا. بچوں کے لیے گائے کا گوشت بہت مفید ہے, خوب سمجھ لیں. بچوں کو گائے کے گوشت سے پرہیز نہ کرایا کریں. جو بڑا آدمی بیمار ہو جائے وہ بچے گائے سے, لیکن بچوں کے لیے گائے کا گوشت کھلائے. بکرے سے زیادہ اچھا بچوں کے لیے کون سا گوشت ہے, گائے کا. میں بعض ملکوں میں گیا ہوں, وہاں گائے کا گوشت مہنگا ہے بکرے سے بھی. کہتے ہیں گائے میں پروٹین زیادہ ہے. ابھی افریقہ میں ہو کر آیا, بکرے کو تو کوئی پوچھتا ہی نہیں. وہاں گائے کے لیے تو لوگ ترستے ہیں. گائے کا گوشت مہنگا ہے, 4-5 ہزار میں پورا بکرا مل جاتا ہے پاکستانی, 4-5 ہزار میں. میں تو چھپڑ میں لیگیج میں بکرے لانے کے موڈ میں تھا, لیکن اجازت نہیں ہے. تو خیر بکرا کھائیں, گائے کھائیں, دمبا کھائیں, جو پسند ہو, لیکن مسلمان گوشت خور بولو ہوتا ہے. گوشت مسلمان کی مجبوری ہے, کھانا پڑے گا. ہم ویجیٹیرین ہو نہیں سکتے. ہمارے مذہب نے اتنی ساری گوشت کی فضائل ہمیں بیان کر دی ہیں کہ اب مجبوری ہے ہماری, گوشت کھانا ہماری مجبوری بن چکی ہے. انٹرنیٹ پہ آ رہے ہیں بہت سارے نا ہندو ڈاکٹروں کے کلپ آ رہے ہوتے ہیں, گوشت میں یہ نقصان ہے, یہ سبزی کھایا کرو, یہ کھایا کرو. میں سوچ رہا ہوں کہ ایسے ڈاکٹر کی دعوت کر کے اس کو ایک دفعہ دمبے کو چربی میں پکا کے نا, اور پہلے بھوک لگاؤ اس کو,
ٹائٹ قسم کی بھوک لگاؤ, اس کے بعد دمبے کو چربی میں پکا کے کھلاؤ, بول مزہ آیا کہ نہیں آیا. تو وہ کہے گا آج سے گوشت ہی کھاؤں گا. خیر, ہمارے ایک دوست کے ساتھ واقعہ ہوا. ہمارے ایک بھائی, میرے بڑے بھائی تو اسٹاک ایکسچینج میں نا, تو وہاں ایک ہندو, وہ گوشت نہیں کھاتے تھے, ان کے دوست تھے. بھائی نے اس کو سمجھایا کھاؤ, ایک دن گوشت کی بریانی کھلائی, وہ بڑا خوش. اگلے دن وہ بھائی نے اس سے پوچھا کہ وہ آیا, کہتا اب تو میں دبا کے گوشت کھا رہا ہوں نا. چند دن بعد آئے, بھائی نے کہا گوشت تو مہنگا ہے, کیسے اتنا گوشت کیسے خرید رہے ہو؟ کہہ رہے جتنے کوے منڈیر پہ بیٹھے سب کھا گیا. یا تو کھا نہیں رہے تھے, اب کھانے پر آئے تو کیا کھانا شروع کر دیے, سارے کوے کھا گئے. اللہ بچائے بھائی. آگے ہم چلتے ہیں, یہ اسی میں آیت آئی وعلی الذین ہادوا حرمنا علیہم شحومہما ومن البقر والغنم حرمنا علیہم شحومہما. اللہ کہتے ہیں گائے کی چربی بھی حرام کی تھی ہم نے یہودیوں پر, اور بکرے اور بکریوں کی چربی بھی حرام کی تھی. چربی نہیں کھانا تم, خالی گوشت کھاؤ روکھا روکھا. اور میرے خرچے پہ, استغفر اللہ, میرے خرچے پہ نہیں, یہ میں نے کیا کہہ دیا, میرے مشورے پہ ایک دفعہ آپ بریانی کوکنگ آئل کے بغیر پکائیں, گوشت جس میں چربی زیادہ ہو, رواج ہو, چربی ہو, پکا کے دیکھیں, مجھے بھی کھلا دینا. پھر مزہ نہ آئے پیسے واپس. نہ وہ پیٹ پہ بوجھ بنے گی. کوکنگ آئل میں پکی ہوئی بریانی لذت میں بھی کم ہوتی ہے اور میدے پہ بوجھ بھی بنتی ہے. کوکنگ آئل نہ ڈالیں آپ اس میں. آپ کیا کریں, اسی کا جو گھی ہے نا, یعنی گوشت ایسا لیں جس میں چربی زیادہ ہو, رواج زیادہ ہو, رواج بھی چربی ہی کی طرح کا ہوتا ہے, اس میں آپ پکائیں, مزہ نہ آئے پیسے واپس. اور باسمتی چاول ہونا چاہیے, سیلا چاول نہیں. سیلا چاول پیڑ میں ایسے پتھر بنتا ہے جا کے. تو باسمتی چاول میں چربی والے گوشت میں آپ بریانی پکائیں, آئل الگ سے نہ ڈالیں, مزہ نہ آئے پیسے واپس. اگر پھر بھی پیٹ خراب ہوا تو وہ مسالے کی وجہ سے ہوگا, جو آپ نے بازار کا مسالہ لیا ہے, یہ بتا رہا ہوں. اگر مسالہ بھی گھر کا ہو تو پھر بالکل پیٹ خراب نہیں ہوگا, اور بہت جلدی ہضم بھی ہو جائے گی, گھر کا مسالہ ہو. اگر آگے چلتے ہیں, آپ بولیں گے کون سا کچن چینل کھول کے بیٹھ گیا ہوں میں. تو اللہ نے اس میں بھی بتایا کہ بھائی آگے ہم چلتے ہیں, بس جلدی جلدی. قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم. اب مشرکین نے نا خامخواہ کی چیزیں, گوشت نہیں کھاؤ تو یہ نہیں کھاؤ تو فلاں, جیسے ہندو لوگ بھی اپنے مذہب کے حساب سے یہ کہتے ہیں بھائی سبزیاں کھاؤ, گوشت کیوں کھا رہے ہو. تو اور ہمارے ہاں بھی جو صوفی ٹائپ کے لوگ ہیں, یہ نہیں کھاؤ وہ نہیں کھاؤ, نہاری کیوں کھا رہے ہو, اس میں مغز کیوں ڈال رہے ہو, یہ مفتی لوگ ہیں مفتی ایسے ہوتے ہیں, کھانا کھا رہے ہیں بیٹھ کے, کباب کھا رہے ہیں بیٹھ کے, ریبوں میں گھوم رہے ہیں بیٹھ کے, یہ کون سے مفتی ہیں. تو یہ کانسیپٹ ہمیشہ سے چلا آ رہا ہے. تو اللہ نے بتایا کہ بھائی اللہ کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ تم حلال نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہے ہو, نہ. اللہ جن چیزوں سے ناراض ہوتا ہے, آؤ ہم تمہیں وہ بتاتے ہیں. بہت اہم آیت ہے یہ. قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم. اے نبی ان سے کہہ دیجیے آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں حرام کیا ہے, کن چیزوں سے تمہارا رب ناخوش ہوتا ہے. نہاری اور دمبے کی کڑھائی وڑائی سے تمہارا رب ناخوش نہیں ہوتا. ہم تمہیں بتاتے ہیں جو کرنے کے کام ہے, ان کو فوکس کرو. آج ہم لوگ انہی کام کو فوکس نہیں کر رہے. سب سے پہلا کام کیا ہے, لا تشرکوا بہ شیئا, اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو. وبالوالدین احسانا, اللہ کے بعد سب سے بڑا حق کس کا ہے, ماں باپ کا. ماں باپ کے ساتھ تمہارا بیہیویئر اچھا نہیں, بہت اچھا ہونا چاہیے. احسان اچھے کو نہیں کہتے, بہت اچھے کو بولتے ہیں. بہت اچھا سلوک ہونا چاہیے ماں باپ کے ساتھ. ولا تقتلوا اولادکم من املاق, غربت کے خوف سے اپنی اولاد کو قتل مت کرو. ماں کے پیٹ میں پریگننسی کو ضائع کر دینا کہ ہماری آمدن کم ہے, وہ بھی اسی قتل میں داخل ہے. کیوں؟ اللہ فرماتے ہیں نحن نرزقکم وإیاہم, تمہیں بھی ہم روزی دیں گے, ان کو بھی روزی دیں گے. وہ تمہاری اولاد بعد میں, ہماری مخلوق پہلے ہے. نسل روکنا بھی اسی میں داخل ہے, کیونکہ ہم نسل روکتے ہیں یہ کہہ کے اپنی اولاد کو, انسانوں کو روک رہے ہیں. اللہ کہتے ہیں یہ میری مخلوق پہلے ہے. انسان کو دوسری مخلوق پر تو اللہ نے تصرف دیا ہے, جانوروں پر. خود انسان کو انسان پر حق نہیں ہے کہ وہ یہ فیصلہ کرے کہ کتنے انسان دنیا میں آئیں گے کتنے نہیں آئیں گے. تو اس لیے یہ کام تم چھوڑ دو. یہ رزق کس کے ہاتھ میں ہے, اللہ کے ہاتھ میں. قرآن میں دوسرے مقام پہ کیا آتا ہے, وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا, ہم نے جب زمین بنائی تو انسانوں کی روزی روٹی کا پہلے سے زمین میں انتظام کر دیا. آپ مجھے ایک بات بتاؤ, آپ جب گھر میں کھانا پکاتے ہو تو جتنے مہمانوں کو بلایا ہوتا ہے اس سے کم کا پکاتے ہو یا احتیاطاً زیادہ کا پکاتے ہو؟ اللہ نے انسانوں کو پیدا کرنا ہے, تو یہ کیسے ممکن ہے کہ روزی روٹی کم ہو جائے اور آبادی بڑھ جائے؟ اس کا مطلب خدا کا نظام ناقص ہے. پھر قدر فیہا قواتہا, قرآن کہہ رہے زمین میں انسانوں کے لانے سے پہلے میں نے خوراک کے ذخائر رکھ دیے تھے, اور اندازہ مینجمنٹ تھی. ہر چیز اپنے ٹائم پہ دریافت ہوگی. مینجمنٹ کا یہ مطلب ہے پہلے سے نظر نہیں آئے گا کچھ بھی.
آبادی آتی رہے گی اور وسائل دریافت ہوتے چلے جائیں گے. کوئی سوچ سکتا تھا کہ سورج سے ہم اتنی بجلی بنائیں گے؟ ہم نے گھر میں پلیٹیں لگائیں, ماشاءاللہ ایسی بجلی بننا شروع ہو گئی. وہ ہمیں کہہ رہا ہے بھائی کسی کو بیچو, آپ سولر کا پینل بڑا لگا لو تو بجلی شاپروں میں بھر بھر کے غریبوں میں بانٹنا شروع کر دو آپ, اور ہمارا ایک دھیلا بھی خرچ نہیں ہو رہا. سورج سے بجلی بن رہی ہے. کوئی سوچ سکتا تھا 50 سال پہلے؟ ابھی پتہ نہیں کیا کیا دریافت ہونے والا ہے. پورا زور لگایا ہوا بچے روکو, بس بچے روکو. اس کے نقصان کیا ہوگا؟ ہمارا جوانوں کا ریشو کم ہو جائے گا, کمانے والے کم, کھانے والے زیادہ, تنزل کی طرف جانا شروع ہو جائیں گے. جن ملکوں نے یہ کیا ان کا یہ حال ہو گیا ہے. تو اس لیے اللہ نے اس سے بھی منع کیا. آگے اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ, جتنے بھی بے حیائی کے کام ہیں, چھپے ہوئے ہوں ظاہر ہوں, بند کمروں میں انٹرنیٹ پر فحش چیزیں دیکھنا, بند کمروں میں ٹک ٹاک پہ, فیس بک پہ لڑکیوں سے دوستیاں لگانا, یا کھلے عام یہ سب کچھ کرنا, سب اللہ کی طرف سے حرام. اللہ نے عورت تک پہنچنے کا ایک راستہ, وہ کیا ہے؟ نکاح. آج اس چیز کو فوکس نہیں کر رہے ہم. گرل فرینڈ بوائے فرینڈ سسٹم, لڑکیوں سے باتیں, دوستیاں, پھر انٹرنیٹ پر فلمیں, بےہودہ چیزیں سب سوسائٹی میں چل رہی ہیں. اللہ کہہ رہے ہیں اس کے قریب بھی مت پھٹکو, بے حیائی کے کاموں کے قریب بھی مت پھٹکو. آگے ولا تقتلوا النفس التي حرم اللہ, کسی انسانی جان کا قتل مت کرو. بات بات پہ آج بندہ مارنا کوئی مسئلہ رہا نہیں ہے. اللہ کہتے ہیں ذالکم وصاکم بھی, اس کی اللہ تمہیں وصیت کرتا ہے. انسانی جان, اس میں اللہ نے مومن کا لفظ بھی نہیں کہا, کوئی بھی انسانی جان, چاہے مومن ہو چاہے کافر ہو. آج بات بات پہ بندے اڑا دیتے ہیں. آپ دیکھو کتنے مبارک شخصیت تھے مولانا سمیع الحق صاحب کے جو بیٹے تھے, میری چند مہینے پہلے ان سے گپ شپ ہوئی, دوستی ہوئی, اتنا انہوں نے اسلام آباد میں ملاقات ہوئی, اکرام کیا, اتنے پولائٹ آدمی, مجھے بار بار دعوت دے رہے آپ پکوڑا کھٹکائیں ہمارے مدرسے کا وزٹ. مجھے اتنی ایک اچھا لگا, انہوں نے رسپیکٹ دی. جب اطلاع ملی کہ دھماکہ ہوا اور شہید ہو گئے, کوئی بات ہی نہیں ہے. کس قدر انسانی خون کو سستا کر دیا ہے ان لوگوں نے. تو اللہ کہہ رہے ہیں وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ, کسی انسانی جان کو قتل مت کرو. ان کا کیا قصور تھا بھائی؟ ان کی آپ سے کیا دشمنی تھی یار؟ مسجدوں میں گھس کے نمازیوں کو اڑا دیتے ہیں بات بات پہ. اس دن قرآن میں آیت آئی تھی نا, جس نے کسی کو قتل کیا نا, سب سے بڑی سزا کس کی ہے؟ قاتل کی. فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمْ خَالِدًا فِيهَا, جہنم اس کی جزا ہمیشہ رہے گا. وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ, اللہ کا غضب بھی, اللہ کی لعنت بھی, اور بڑا عذاب اللہ نے اس کے لیے تیار کر کے رکھا ہے. اس لیے حقوق العباد میں جو سب سے پہلا حساب و کتاب ہوگا نا, وہ قاتلوں سے ہوگا, کیونکہ ان کا ظلم سب سے بڑھ کر ہے. اس سے بڑا ظلم انسانیت پہ ہو نہیں سکتا کہ آپ کسی انسانی جان کو قتل کر دیں. تو بات بات پہ فتوے بھی لگا دیتے ہیں, فلاں گستاخ, فلاں نے توہین کی, اڑا دو, پھوڑ دو, مار دو. اس دن ایک بچی کی ویڈیو آئی جس کے باپ کو توہین کا الزام لگا کے قتل کر دیا گیا. ایسے بلک کے رو رہی تھی, اتنا ترس آیا کہ میرے باپ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے تھے, ہمارے ابو آتے تھے, ہمیں پیار کرتے تھے, ہمیں گھمانے لے کے جاتے تھے. وہ جوان باپ کا جنازہ گھر میں دیکھ رہی ہے, مارنے والا مار کے چلا گیا اور ہیرو بھی بن گیا. یہ آپ کو یہ دہشت گردی صرف پاکستان میں ملے گی, کہیں بھی نہیں ہے. یہ بھائی یہ قانون بنا ہوا ہے, لا بنا ہوا ہے. آپ کیس کرو, عدالت کو نیوٹرل ہو کے آپ کیس کی سماعت تو کرنے دو نا. توہین کے کیسز میں ہوتا کیا ہے, پہلے 50-100 بندہ, 200-250 بندہ ایس ایچ او کے سر پہ کھڑا ہوتا ہے, ایف آئی آر کاٹ ورنہ تیری گردن اڑا دیں گے. تو وہ جو ایف آئی آر کاٹے گا وہ عدل پر مبنی ہوگی ہے بھائی. پھر اگر وہ ایف آئی آر نہیں کاٹتا, اس کو اپنی جان کا خطرہ, کاٹ دیتا ہے تو کیس چلتا ہے کورٹ میں. پھر جج عدالت کے باہر 2000 بندہ کھڑا ہوا ہوتا ہے کہ اس کو پھانسی کی سزا سنا ورنہ تیری گردن اڑ جائے گی. یہ چل رہا ہے پاکستان میں, اور یہ ہوائی باتیں نہیں ہیں, مشاہدے پر مبنی واقعات ہیں. کتنے بے گناہ لوگوں کو جیل کی کوٹریوں میں ڈال دیا, صرف اپنی ذاتی دشمنی نکالی, کوئی کیس بنا کے اس کے اوپر ڈال دیا. تو یہ ہو رہا ہے انسانی جان, اور مذہب کے نام پہ مار دو, مذہب کے نام پہ مار دو. انسانی جان کا قتل ہلکی چیز نہیں ہے, اس کے بہت سخت ثبوت ہونے چاہیے, اس کے بہت پاورفل ثبوت. توہین رسالت کا قانون یہ ہے کہ مرتکب کی سزا قتل ہے, بالکل ٹھیک قانون ہے, لیکن توہین کو ایکسپلین کون کرے گا؟ زبان کی لڑکھڑاہٹ, بولنا کچھ چاہ رہا تھا نکل کچھ اور گیا, یا کوئی علمی بات ہے جو بیان کر رہا ہے, اس کا مقصد توہین نہیں ہے, کوئی علمی چیز ہے.
تو ان چیزوں پہ فوراً فتویٰ لگا دینا, اگلے کی زندگی بھی نہ دیکھنا کہ بھائی یہ کیوں توہین کرے گا, اس کا کیا دماغ خراب ہے کیا, بات بات پہ فتوے لگا دیتے ہیں, اور جو مارتا ہے وہ ہیرو بن کے آ جاتا ہے. تو یہ غلط ہے, یہ بھی انسانی جان کے قتل میں یہ چیز شامل ہے. اگر کسی کی زبان لڑکھڑاتی آپ اس کو اپنی بات کو ایکسپلین کرنے کا موقع دو. پھر اگر کوئی علمی اختلاف بیان کر رہا ہے تو اس کے دلائل سنو. کچھ بھی نہیں سنا جاتا, دھڑ 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 فتوے, وہ اس نے اٹھا کے ادھر بندہ مار دیا, اس نے اٹھا کے ادھر بندہ مار دیا, اور مارنے والا ہیرو بن جاتا ہے. پھر اس مارنے والے کی مذمت میں کوئی بیان نہیں دے سکتا. کوئی مذمت میں بیان دے گا, اگلے دن وہ آیا ہوا ہوگا اخبار میں, اس کو بھی اڑا دیا. سرگودا میں کیا ہوا ہے, وہ ایک مقدس اوراق کا ایک ادارہ ہے, تو وہ کیا کرتے ہیں, سب سے مقدس اوراق جہاں بھی اللہ رسول کا نام کسی کاغذ پہ لکھا ہو لے کے نا جمع کرتے ہیں, کہیں دور لے جا کے دفن کر دیتے ہیں. میں نے ان سے کہا یار تم اتنی ٹینشن اٹھا رہے ہو تو یہاں گڑھا کھود کے ان مقدس اوراق کو جلا دیا کرو تاکہ لوگوں کے پاؤں میں نہ آئے. فقہا نے بیان کیا بھائی مقدس اوراق جو ہے, جو قرآن ہے کو بوسیدہ ہو جائے تو جلا دیا جائے تاکہ اس کے نقوش مٹ جائیں. کہتے ہیں کیا بات کر رہے ہو, ہم نے یہاں ایک دن ایسا کیا کہ ہم نے ایسے جلایا, وہ تھوڑی سی آگ نکلی, کہیں اڑوس پڑوس میں خبر پہنچ گئی کہ یہ قرآن کو جلایا ہے. اس وقت میڈیا بہت فاسٹ نہیں تھا. اب یہ جو جلا رہے تھے یہ توہین کی نیت سے نہیں بلکہ توہین سے بچانے کے لیے کہ پاؤں میں نہ آئے. کہہ رہے فوراً تھانے میں گیا, ہمارے لیے تو جان چھڑانا مشکل ہو گیا, پتہ نہیں کس طریقے سے جان چھڑی ہے. میں نے کہا شکر کرو میڈیا اس وقت اتنا فاسٹ, 20-25 سال پرانی بات ہے, ورنہ ایک ویڈیو فیس بک یوٹیوب پہ آنی تھی تمہاری بوٹیاں نوچ کے لوگ کووں کو کھلاتے. حالانکہ وہ بیچارہ کر کیا رہا ہے, مقدس اوراق کی حفاظت. تو جو مقدس اوراق کی مقدس شخصیات کی حفاظت کرنے والے, ساری زندگی ان کی تعظیم پہ بیان کرنے والے, انہی پہ فتوے کس کے لگ جاتے ہیں, توہین کے. تو انسانی جان کا قتل ہلکی چیز نہیں ہے. اس کو ایسا نہیں ہے کہ جو اڑا دو اس سے کوئی جنت نہیں ملے گی. اس بچی پہ مجھے اتنا ترس آیا جس کے باپ کو مار دیا یار, کیسے بلک بلک کے رو رہی ہے وہ. تو انسان کے لیے پورا گھر چل رہا ہوتا ہے کسی شخص سے, آپ نے اڑا دیا, اپنی ڈھڑک پوری کر لی اور ہیرو بھی بن گئے آپ. تو ایسے جذباتی لوگوں سے ہمیں اپنے ملک کو بچانا ہے, اپنے کلچر کو, اپنی سوسائٹی کو بچانا ہے. اور یہ صرف یہیں پر آپ کو ملے گا دنیا میں. ہاں جو واضح لفظوں میں توہین کر رہا ہے, ہمیں پتا ہے یہ شراب بھی نہیں پی ہوئی اس نے, دماغ صحیح ہے اس کا, جان کر جیسے ملحد لوگ کر رہے ہوتے ہیں, کوئی تعویل نہیں بنتی ہے اس کی, اور کیس چلتا ہے, پتہ چل جاتا ہے کہ بھائی اس کی کوئی دوسرا مطلب بنتا نہیں ہے, تو ٹھیک ہے, اس کے لیے تو قانون بنا ہوا ہے. ایسے شخص کو سزا ملنی چاہیے تاکہ ہم ناموس رسالت کی حفاظت کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اتنی ہلکی نہیں ہے کہ ہم لوگوں کو اجازت دے دیں جو منہ میں آئے اٹھائے اور جو آپ بکواس کرتا پھرے. تو میری اس تقریر کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اس کی کھلی چھوٹ دے رہے ہیں. میری تقریر کا مطلب یہ ہے کہ اس قانون کا غلط استعمال, اس پہ پابندی ہونی چاہیے. تو باقی قانون بذات خود ٹھیک ہے کہ توہین رسالت کی ہم کسی کو پرمیشن نہیں دیں گے, لیکن اس توہین کا فیصلہ کون کرے گا, عدالت. اور عدالت بھی دباؤ میں آ کے نہیں کرے گی, دونوں طرف کے دلائل سن کے وہ انصاف والا تجزیہ کرے گی. ورنہ عدالت پہ بھی دباؤ ہوتا ہے کہ تو نے اس کو سزا نہیں دی تو تیری گردن اڑے گی. یہ ہوا ہے, مجھے خود وکیل نے بتایا کہ میں نے 2 بے گناہ لوگوں کو اندر جیل میں کیا ہے, عمر قید کی سزا سنائی ہے, جبکہ مجھے پتا تھا کہ یہ مجرم نہیں ہے. کہہ رہے ہیں ان کو میں جیل میں نہیں بھیجتا تو میری لاش ملتی, اتنا دباؤ تھا میرے اوپر, مجھے جان سے مار دیتے تو میں مجبور تھا کہ یار اپنے آپ کو بچاؤں. غلط کیا, لیکن کہتا میں کیا کرتا, باہر عدالت کے باہر بندہ کھڑا ہوا تھا, اتنا 1000-2000, اور میں حکومت کی طرف سے وکیل تھا, میں اس کو چھڑوا دیتا تو میں گیا کام سے. اور جج کو بھی یہی خطرہ تھا تو جج نے بھی اس کو عمر قید کی سزا سنا دی. یہ بہت ہے, ایک نہیں ہے, جیلوں میں بھرے ہوئے ایسے لوگ. اکثر علماء گئے ہوئے ہیں اندر جو بیچارے 8 سال درس نظامی پڑھا انہوں نے, قال اللہ قال رسول پڑھا اور انہی پہ الزام لگا اور جیل میں گئے. تو یہ ہو رہا ہے مارکیٹ میں. تو جو واقعی مرتکب توہین رسالت ہیں ان کو تو سزا ملنی چاہیے, لیکن یہ فیصلہ کون کرے گا بھائی؟ کورٹ بنی ہوئی, عدالت بنی ہوئی ہے. دنیا میں ایسا کسی ملک میں نہیں ہوتا کہ جو اٹھا کے فیصلہ کر دے, فتویٰ دے دے, اڑا دو, یہ کر دو, وہ کر دو. تو اور یہ جو لوگ قتل کے مشورے دیتے ہیں نا, اس نے یہ کیا جا کے اڑا دو, ان سے بولا کرو حضرت آپ خود جا کے اڑاؤ, کیونکہ جو اڑائے گا اس پہ بھی کیس ہوتا ہے, وہ بھی اندر ہو جاتا ہے. تو آپ اپنی عوام کو نہیں مرواؤ. جنت میں جانے کا آپ کو بھی شوق ہے نا, یہ بندوق پکڑیں, آپ خود تشریف لے جائیں خود. تو یہ خود جاتے ہوئے
ڈرتے ہیں. یہ عوام کو بس مشورے دے رہے ہوتے ہیں, ان کو پتا ہے وہی جائے گا جیل میں, اور وہی پھر وہ ایک اور ہیرو ہی جنازے میں آ جائیں گے آگے اس کے, تو کہہ رہے ہیں چلو اس کے جنازے میں بھی آ کے ہم پھر وہ جنازہ بھی کیش کرا رہے ہوتے ہیں کہ دیکھو ہم اس کے جنازے میں آئے ہیں. تو آپ جائیں نا, خود جائیں نا. تو اس میں اللہ نے کیا فرمایا, انسانی جان کو قتل مت کرو, اس کی اللہ تمہیں وصیت کرتا ہے. آگے فرمایا, جلدی سے بس یہ رکو پڑھ لیتا ہوں, ولا تقربوا مال الیتیم, یتیم کا مال کھانا تو دور کی بات, قریب بھی مت پھٹکو. یتیم کا مطلب یہ نہیں کہ عیدی سینٹر سے یتیم کے چپل چوری کر کے کھانا. یتیم کا مطلب ہے آپ کے باپ کی ڈیتھ ہو گئی, اب چھوٹے بھائی بھی ہیں آپ کے, تو عام طور پر وہ بڑے بھائی جو اس وقت بیان نہیں سن رہے, وہ